ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا، أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل شانہ کے فضل اور احسان سے، اللہ کے بے پایاں کرم اور انعام سے اس خطے کے اندر شاید یہاں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے جس میں علم حدیث کی سب سے اونچی کتاب بخاری شریف کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس خطے کی پچھلی تاریخ میں چونکہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ہوگا، اس لیے آئندہ کے لیے کوئی تاریخی واقعہ ہے۔ بلا شبہ ہم سب نقائص اور عیوب سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے ادارے کے لیے بھی، ادارے کے منتظمین کے لیے بھی،
ادارے کے معلمین کے لیے بھی، ادارے کے پڑھنے والے طلباء کے لیے بھی، اس خطے کے تمام علماء کے لیے بھی، اور ہم جیسے حقیر لوگوں کی اس میں شرکت ہوئی، ہم سب کے لیے بھی۔ انشاءاللہ ہم زندگی بھر اس کو یاد رکھیں گے کہ اس طرح کی مجلس ہوئی تھی، اس طرح سے آغاز ہوا تھا اور اس میں ہماری شرکت ہوئی تھی۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں یادگار بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر قبولیت نصیب ہو گئی تو وہ آخرت کا ذخیرہ بھی بنتے ہیں۔ امید ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی مجلس اسی طرح کے ان کاموں میں سے ہوگا کہ جو قیامت میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ بخاری شریف کے آغاز پر جس طرح کی گفتگو کی جانی چاہیے، اس کے لیے جتنا علم، جتنا تقوی، جیسی بصیرت، جیسا تبحر، جیسے وسعت علمی درکار ہے، ہم سب اس سے عالی ہیں، ہم سب تو طالب علم ہیں، اس لیے گویا سیدھے سادے انداز میں ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس وقت گفتگو ہوگی۔ حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام میں حدیث کا مقام کیا ہے؟ دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی خصوصیت حدیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ حدیثیں جمع کیسے ہوئی ہیں؟ پھر احادیث کی کتابوں میں بخاری شریف کا مقام کیا ہے؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور انفرادی اوصاف کیا ہیں؟ اور پھر اس بخاری شریف کے صفات اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ پھر علم حدیث کی تاریخ، خصوصاً تدوین حدیث کی تاریخ، پھر بر صغیر میں حدیث کیسے آئی، اور ہمارے اکابر علماء نے حدیث کیسے پڑھی اور پڑھائی، اور حدیث وہ ہم تک کیسے پہنچی ہے، اور خود کشمیر میں حدیث کی تاریخ کیا رہی ہے۔ بس ان تمام امور پر مشتمل ایک مختصر گفتگو اس وقت ہوگی۔ ظاہر ہے یہ وہ عنوانات ہیں کہ ان پر گھنٹوں گھنٹوں تک جب گفتگو ہوگی تب ان عنوانات کا کسی درجے میں حق ادا ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی لمبی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کا تعلق تو دراصل محنت کے ساتھ پڑھنے سے ہے کہ جب ہم تفصیل کے ساتھ ان تمام عنوانات کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ان تمام عنوانات کے مضامین کو سمجھ سکیں گے اور محفوظ کر سکیں گے۔ اس وقت جو کچھ گفتگو ہوگی وہ بہت مختصر اور اشارات کی حد تک ہوگی۔ جن عنوانات پر گفتگو ہوگی ان عنوانات کا اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا، تو ہم اللہ کے فضل سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت، اپنی مشیت، اپنی حکمت اور اپنی خلاقیت سے یہ ساری کائنات بنائی۔ کائنات کتنی بڑی ہے اس کا جاننا انسانوں کے بس میں ممکن نہیں۔ قدیم زمانے میں بھی اور آج کے زمانے کے نئی تحقیقات کرنے والوں نے بہت کوشش کی ہے یہ سمجھنے کی کہ ساری کائنات کتنی بڑی ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابھی تک اس کا اندازہ نہیں ہو سکے کہ ساری کائنات کتنی بڑی ہے۔ اور ساری کائنات کو جاننے کے لیے جو پیمانے بتائے گئے ہیں ان پیمانوں کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے، جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ساری کائنات کتنی بڑی ہے۔ ان پیمانوں میں سے ایک چھوٹا سا پیمانہ یہ بھی بیان کیا گیا اور ہمارے اکابر نے اس کو لکھا۔ حضرت مولانا احمد رضا بجنوری رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے، اور انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور افادات کو جمع بھی کیا ہے انوار الباری کے نام سے، جو بخاری شریف کی شرح ہے۔ انہی مولانا احمد رضا بجنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ملفوظات محدث کشمیری کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں جو ان کے پاس محفوظ تھے۔ اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اگر کوئی ایک ایسا جہاز جو فضا میں اڑے جس کی رفتار 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہو، اور وہ جہاز 4 ارب سال تک اڑتا رہے، تو
امید ہے کہ ساری کائنات کا ایک چکر لگ جائے گا۔ اس کے معنی ہے کہ ہمارے بس سے ہی باہر ہے یہ، ہم یہ سمجھیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ اس اتنی بڑی وسیع کائنات میں صرف زمین کا خطہ ایسا ہے جہاں انسان زندگی گزار سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہیں۔ یعنی کسی بھی سیارے پر، ستارے پر، دنیا میں جہاں پر بھی ہے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ صرف اس زمین پر ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذائیں چاہیے، مناسب موسم چاہیے، ایسی گرمی ایسی سردی جس کو انسان برداشت کر سکے وہ ہونا چاہیے، پھر فضا کے اندر جتنی گیسیں ہونی چاہیے وہ ساری مہیا ہوں، یہ صرف زمین میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کسی بھی سیارے پر، کسی بھی ستارے پر نہیں ہے۔ یعنی بقائے حیات کے لیے جن چیزوں کے جن کا ہونا ضروری ہے وہ صرف زمین پر ہے، باقی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ گویا اللہ جل شانہ نے اپنے مشیت سے، اپنی قدرت سے یہ طے فرمایا کہ ساری کائنات میں زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل صرف زمین پر میں رکھوں گا اور کہیں نہیں۔ اس لیے سورج بہت بڑا سیارہ ہے مگر وہاں زندگی نہیں گزاری جا سکتی، مریخ بہت بڑا ستارہ ہے مگر وہاں زندگی نہیں گزر سکتی۔ ایسے سیارے بھی ہیں جو زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں مگر ان پہ زندگی نہیں گزر سکتی، کیونکہ نہ وہاں ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، نہ موسم ہے، نہ روشنی ہے، نہ انرجی ہے، نہ ہیٹ ہے، نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے، جو ہونا چاہیے وہ سب نہیں ہے۔ تو زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل صرف اس زمین پر ہیں۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنے منصوبے کے مطابق اس زمین کو بقائے حیات اور قیام حیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب جب اللہ جل شانہ نے اس زمین کو انسانوں کی زندگی کے مناسب حال بنایا تو اللہ نے اچانک دو نظام چلائے ہیں۔ ایک نظام یہ کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ ساری چیزیں مہیا رکھی ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے اصول ہونے چاہیے، ان اصولوں کے لیے بھی اللہ نے دوسرا نظام چلایا۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذائیں چاہیے، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، مکان بنانے کے لیے اسباب و وسائل چاہیے، وہ ساری چیزیں زمین میں مہیا رکھی۔ یہ تو ہیں مادی اسباب۔ جیسے اللہ نے انسان کے مادی زندگی گزارنے کے لیے تمام مادی اسباب جمع کیے اور اس میں انسان کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، پانی بنانے کے لیے انسان کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہوا پیدا کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہوا کو بیلنس رکھنے کے لیے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو بیلنس کرنے کے لیے انسان کچھ نہیں نہ کر سکتا ہے، نہ اس کی ذمہ داری رکھی ہے۔ اللہ نے یہ سارا نظام خود ہی۔ زمین سے طرح طرح کی وہ تمام چیزیں اگیں گی جو اللہ نے اپنی مشیت، اپنی قدرت سے اگانی ہیں۔ انسان کو صرف بیج ڈالنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا انسان، لیکن اللہ نے اس زمین سے تمام چیزیں اگائی ہیں، اناج بھی، پھل بھی، سبزیاں بھی، شوگر بھی، نمک بھی، سارا اسی زمین سے نکلتا ہے۔ یہ سب انسان کے لیے مادی اسباب رکھے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر کم ہوتی تو انسان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں جیسے اللہ نے یہ سارا نظام چلایا، ٹھیک اللہ تعالیٰ شاہ نے دوسرا نظام چلایا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اصول، ضابطے، طریقے، حلال و حرام کیا ہونا چاہیے، اس انسان کو کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، اس کو کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی ہے، کن کاموں پر اس کو انعام ملے گا، کن کاموں پر یہ مجرم قرار پائے گا، یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے دوسرا نظام شروع کیا ہے۔ اس نظام کو کہتے ہیں سلسلہ ہدایت۔ اس پورے مضمون کو قرآن کریم میں دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ اچھی طرح سے سمجھو، یہ کائنات پیدا کرنے والا جو اللہ ہے، تخلیق کا کام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، والامر، اور اس کائنات میں کس چیز کو کیسے زندگی گزارنی ہے اور انسانوں کو کیسے زندگی، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر تخلیق اللہ کا عمل ہے تو تعمیر یعنی حکم دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا اسی اللہ کو حق ہے وہ کہنے کا کہ اس چیز کا تم کیسے استعمال کرو گے۔ جس اللہ نے جانور بنایا وہی اللہ فرمائیں گے اس جانور سے ہم کون کون سا فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں۔ جس اللہ نے انسان کو بنایا وہی اللہ بتائیں گے کہ تمہیں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کس انسان سے کیا تعلق تمہیں قائم کرنا ہے۔ خالق وہی ہے، امر کا بھی اسی کا فیصلہ ہے۔ جس شخص نے چیز بنائی
اس چیز کے استعمال کرنے کا فیصلہ بھی اسی کو کرنا ہے اور کسی کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے سلسلہ نبوت، سلسلہ ہدایت شروع کیا، اور ہدایت جو ہے وہ دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے، ایک ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اور ایک ہے کتابوں کا سلسلہ۔ تو جیسے اللہ نے اس انسان کے مادی ضروریات پورا کرنے کے لیے تمام چیزیں مہیا کی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے انسان کی زندگیوں کو ہدایت پر قائم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور ان پر کتابیں نازل کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ پہلا انسان، پہلا نبی اور آخری نبی جناب سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو انسانوں کے لیے ہدایت کا نظام تھا، اگر اللہ تعالیٰ شانہ انسانوں کے لیے ہدایت کا نظام قائم نہ فرماتا تو دنیا میں انسان اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے تجربوں کی بنیاد پر ہدایت کبھی نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ چیز مجھے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ چیز خیر کی ہے یا شر کی ہے، مجھے اس کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا۔ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ عقل کتنی ہی زیادہ تیز کیوں نہ ہو۔ عقل جیسے انسان کے تمام اعضاء محدود ہیں، آنکھ کا دیکھنے کا عمل ہے مگر اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، کان کا کام سننا ہے اس کی ایک حد ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے عقل کا بھی ایک عمل ہے مگر ایک جگہ جا کر عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے عقل کوئی کام نہیں کرتی ہے۔ تو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے لیے ہدایت کا سارا نظام کھڑا نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا تجربہ آج کے زمانے میں اچھی طرح سے انسانوں کو ہو رہا ہے کہ انسان جب اپنی عقل پر فیصلہ کر رہے ہیں تو کیا کیا فیصلے کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج دنیا بھر میں قانون بن رہا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، یہ انسان اپنی عقل پر تو فیصلہ کر رہا ہے، جو چیز فطرت کے بھی خلاف، حیوانی فطرت کے بھی خلاف ہے، خود انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، اسی کا فیصلہ عقل کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور عقل کہتی ہے صاحب اپنی مرضی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا حرج ہے۔ غرض یہ کہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی کا سارا نظام نہیں بنا سکتا تھا، انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ بکرا ہے مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور یہ کتا ہے مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہدایت کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، کیونکہ خالق اور مالک وہی ہے، اور یہ ہدایت کا نظام جو ہے وہ نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں آیا۔ اب اللہ جل شانہ نے نبی جو دنیا میں بھیجے ہیں، ان نبیوں کا پہلا کام، پہلی صفت ان کی یہ کوئی انسانوں میں سے ہوتے تھے۔ اگر نبی انسان نہیں ہوگا، کوئی اور مخلوق ہوگا تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے وہ انسانی ہوں۔ انسانوں کے لیے نمونہ بنانا تو انسان، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پہ انسان نہ ہوتے کوئی اور مخلوق ہوتی، ابھی کسی اور مخلوق کو نبی بناتا۔ دنیا میں انسان بستے ہیں لہذا میں نے نبیوں کو، انسانوں کو ہی نبی بنایا۔ اگر زمین میں کوئی اور مخلوق ہوتی تو دوسرے، جب عرب کے مشرکین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے تو ان اعتراضوں میں سے ایک اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ نبی ہونا چاہیے تھا فرشتہ، یہ انسان نبی بن کر کیوں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے جواب میں فرمایا کہ دنیا میں تو انسان بس رہے ہیں اور انسانوں کے لیے مجھے نمونہ بنانا ہے انسان کو ہی، تو اس لیے نبی انسان ہوتا ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی طے ہے کہ بشر کے اندر جو نقائص ہوتے ہیں، بشر کے اندر جو عیوب ہوتے ہیں، نبی ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی جو ہے وہ بچپن سے ہی معصوم ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف سے نبی انسان ہوتا ہے، دوسری طرف سے نبی تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، عیوب سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ضروریات سے متصف ہوتے ہیں۔ نبی کی ضروریات ویسی ہوں گے جیسے انسانوں کی ضروریات ہیں۔ انسان کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، آرام چاہیے، سردی اور گرمی کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، نبی پر بھی ہوں گے۔ بھوک لگنا عیب نہیں، آرام کرنا عیب نہیں، زخمی ہونا کوئی عیب نہیں، زخم سے خون نکلے یہ کوئی عیب نہیں، غم سے متاثر ہونا عیب نہیں ہے، یہ صفات بشریت میں سے ہے۔ نبی بھی ان تمام صفات سے متصف ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں، جو نقائص ہوتے ہیں، جو اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جن کی بنا پر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے، نبی ان تمام سے پاک اور معصوم ہوتا ہے۔ چونکہ نبی ان تمام چیزوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، لہذا اس کا ہر عمل انسانوں کے لیے نمونہ اور اس کا ہر قول انسانوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ تو ہر نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہدایت، ہر نبی کا کیا ہوا عمل ہدایت ہوتا ہے۔ تمام نبی اس چیز میں مشترک ہیں۔ ان تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کا عمل ہدایت کا ذریعہ ہے،
آپ علیہ السلام کا ہر عمل بھی ہدایت کا ذریعہ. ہر نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات حق ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات بھی حق ہے، مگر اللہ نے فرق یہ کر دیا کہ پچھلے تمام نبیوں میں سے کسی نبی کی کوئی بات دنیا میں محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی عمل دنیا میں محفوظ نہیں ہے. یعنی اگر دنیا میں انسان آج یہ جاننا چاہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے اور کھانے کے دوران انہوں نے کیا کیا حرکات فرمائی ہے، جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں. اس کے مقابلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، وہ سارا محفوظ ہے. پچھلے تمام نبی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، ان کے قول اور فعل کو ہدایت کا منبع بنایا گیا. وہ جو کچھ فرمائیں گے وہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر ان میں سے کہیں کوئی بات محفوظ نہیں ہے. یعنی اگر دنیا میں چاہے مسلمان، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے عام محققین یہ جاننا چاہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کب کون سی بات کن لفظوں میں کہی ہے، تو دنیا میں کہیں اس کا ثبوت نہیں مل سکتا. یا دنیا میں مسلمان محققین، محدثین، یا عیسائی محققین، ان کی جاننے والے، یا اور کوئی تحقیق کرنے والا یہ کوشش کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک بات ہمیں مل جائے، ان کے لفظوں میں ملے یا معنی کے اعتبار سے ملے، تو نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جناب رسول اکرم، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ سارا محفوظ ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سارا محفوظ ہے. حتیٰ کہ تنہائیوں میں اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے. بلکہ اگر ہم عام زبان میں آ کر کے کہنا چاہیں کہ آپ نے اپنے غسل خانے کے اندر غسل کے دوران جو کچھ کیا وہ بھی محفوظ ہے. آپ نے رات کی تنہائی میں، اکیلے پن میں اگر کوئی عمل کیا ہے اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں علم حدیث. بخاری شریف میں جگہ جگہ پر حدیث آئے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے حجرے مبارکہ میں قیام پذیر ہوں گے، میں چاہتا ہوں میں رات وہیں گزاروں تاکہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. چنانچہ خالہ جان نے اجازت دی. حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، بت عند خالتی میمونہ، میں نے اپنی خالہ جان میمونہ کے گھر میں رات گزاری. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے کہاں سلایا، جب مجھے لٹایا گیا تو بسترا کیسے ڈالا گیا، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے سوئے، میری خالہ جان حضرت میمونہ کہاں پر لیٹی، جب مجھے لٹایا گیا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں اس وقت کیسے سویا ہوا تھا، پھر کتنی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو جاگے ہیں، جاگنے کے بعد آپ نے کیا کیا اس وقت کیا، آپ نے پانی کہاں سے لیا، پھر وضو آپ نے کیسے فرمایا، پھر نماز کے لیے کیسے کھڑے ہوئے، پھر میں نے کیا کیا. یہ سارا وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور ایک جگہ نہیں، 20 جگہ پر یہ حدیث ہوتی ہے. اور یہ واقعہ ایک مرتبہ بھی نہیں، کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کر کے آرام فرمایا تو آپ نے آرام کے بعد پھر خراٹے بھی لیے. وہ کہتے ہیں سمیعت غطیتہ او خطیتہ، میں نے آپ کے خراٹے بھی سن لیے. پھر آپ، یہ سارا محفوظ ہے. یہ ایک مثال ہے صرف. وہ چیزیں جن کو محفوظ کرنے کی حاجت بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، اور نہ انسانوں کے لیے وہ ہدایت کی کوئی لازمی چیز ہے، ان کو بھی محفوظ کر دیا گیا. یعنی بخاری شریف میں وہ حدیثیں ہیں جن پر آج کل کوئی عمل نہیں کرنا ہے، اور عمل کرنے کی ضرورت چیز ہے بھی نہیں. مثلا فرض کیجئے حج کی تیاری ہو رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حج کی تیاری ہو رہی تھی تو میں نے رسیاں بانٹنی شروع کر دی، جن رسیوں سے ہم کو اونٹوں کو باندھنا تھا. اب ظاہر ہے آج کون رسیاں بانٹے گا اونٹوں کو باندھنے کے لیے، لیکن سب محفوظ ہیں. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی حرکات، آپ کی سکنات، حتیٰ کہ نیند میں آپ کی حالت جو حالت ہوگی اس کو بھی محفوظ کرنے کے لیے پورا نظام ہے. یہود و نصارہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن یعنی تورات اور انجیل کو محفوظ نہیں رکھ سکے، لیکن اس کے مقابلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہونے والا قرآن نہیں، آپ کے بیان کیے ہوئے ارشادات، بلکہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا گیا. اور اس کے لیے دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ نعمت، یہ دولت نہیں ہے. صرف امت مسلمہ، صرف مسلمانوں کے پاس یہ نعمت ہے کہ اپنے نبی کی تمام باتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں. اسے ہم کہتے ہیں حدیث. حدیث کی تعریف جب کرتے ہیں تو اصول فقہ میں حدیث کی تعریف کچھ اور آتی ہے، اور علم حدیث میں حدیث کی تعریف کچھ اور ہوتی ہے.
علم حدیث میں حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او صفت، وہ چیز جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو جائے، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ صفت ہو. پھر قول بھی آپ نے ارشادات فرمائے وہ تو ہیں ہی، لیکن افعال میں افعال اختیاریہ اگر ہیں وہ بھی حدیث ہے، افعال غیر اختیاریہ ہیں وہ بھی حدیث ہیں. پھر نوم میں وفی الیقظہ، بیداری میں آپ نے کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث ہے، اور اگر آپ نیند کی حالت میں کوئی عمل کیا تو وہ بھی حدیث ہے. تو نیند کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث میں داخل ہے. چنانچہ خراٹہ حدیث میں سنت ہے یا نہیں ہے یہ تو فقہا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث میں داخل ہے. او صفاتین، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے جو حالات ہیں وہ بھی حدیث میں. ظاہر ہے جو نبی کی جسمانی صفات ہوں گی وہ نہ قول رسول ہے نہ فعل رسول ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ اکبر، یہ بھی مسلمانوں کے لیے، علم اسلام کے لیے امتیاز ہے کہ نبی کے ساتھ جن جن چیزوں کا تعلق ہے ان چیزوں پر بھی بحث اور گفتگو اور کتابیں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک پر تقریباً 50 کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ نالین مبارک بنائی کس نے، چمڑا کہاں سے آتا تھا، سائز اس کا کیسا تھا، کٹائی کیسے ہوئی تھی، وہ نالین مبارک پھر رہا کہاں ہے. 50 کتابیں نالین مبارک پر لکھی گئی ہیں. دنیا کی دوسری قومیں تو سوچ بھی نہیں سکتی اس کو. جب مسلمانوں نے اپنے نبی کی نالین مبارک پر 50 کتابیں لکھی ہوگی تو آپ کے ارشادات کو کیسے انہوں نے محفوظ رکھا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، صرف اسلام کے پاس یہ نعمت ہے. 5 لاکھ وہ انسان جو حدیث بیان کرنے والے ہیں، ان 5 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی ہماری اسماء اور رجال کی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ 5 لاکھ انسانوں کی حالت زندگی، یہ فلاں شخص ہے، فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں سن میں وفات ہوئی، فلاں کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد یہ تھے، انہوں نے یہ کتاب پڑھی، فلاں ملک میں انہوں نے سفر کیا ہے. یعنی ولادت، وفات، اساتذہ، طلبہ اور رحلات. رحلات کا مطلب کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا ہے اور کن کن سے حدیثیں لی ہیں اس غرض کے لیے. اور ساتھ میں 1 یا 2 جملے ہوں گے ساتھ میں، ثقۃ، ثبت، ضعیف، لیس بحجۃ. یہ بھی تبصرہ ہوگا، یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، یہ کمزور حافظے والا تھا یا نہیں، یہ صحیح راوی ہے یا نہیں، یہ کمزور راوی ہے یا نہیں. 5 لاکھ انسانوں کے حالات اسی غرض کے لیے، کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے حرکات، آپ کی سکنات، حتیٰ کہ اگر آپ کہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی صحابی بیان کر گے، یہ بھی حدیث ہے. اگر آپ نے اپنے جسم مبارک سے کوئی حرکت کی ہے، مثلا احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ گفتگو کرتے کرتے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا، تو صحابی اس کو بھی نقل کرتے ہیں اور یہ بھی حدیث بن گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کے اندر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد آپ نے اپنی دائیں ٹانگ اپنی بائیں ٹانگ کے اوپر ایسے ٹانگ رکھی، اور بخاری میں حدیث نقل کی گئی. یہ بھی حدیث ہے کیونکہ یہ فعل رسول ہے. ظاہر ہے یہ سنت تو نہیں ہے، اس کے معنی تو نہیں ہے کہ اب ہم خانہ کعبہ میں جائیں گے اور مطاف میں لیٹ جائیں گے پھر. یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کافی دیر تک عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لائے، اور آدھی رات کے قریب وقت ہو گیا. حضرت فاروق اعظم نے ہمت کی اور وہ حجر اقدس کے نزدیک جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام النساء والصبیان، مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کو نیند آ رہی ہے، آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کے وقت، جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ابحار اللیل، آدھی رات کے قریب جب مسجد میں داخل ہو گئے تو آپ نے ایک نگاہ مسجد پر ڈالی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے، چونکہ اسی وقت آپ غسل فرما کر کے مسجد میں تشریف لائے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا. تو عبداللہ ابن عباس اچھی طرح سے کر کے دکھاتے ہیں کہ جب حضور مسجد میں داخل ہو گئے تو آپ نے اپنے کیسے ایسے آپ نے کیا اور ایسے کہ انگوٹھا آپ کے پیشانی سے گزرتے ہوئے آپ کے کانوں کے پاس سے پیچھے چلا گیا، اور آپ کے مبارک زلفیں پیچھے لٹک گئیں، اور پھر آپ نے پوری مسجد پہ نظر ڈالی اور پھر نماز پڑھائی. یہ جو عمل کو نقل کیا جا رہا ہے، یہ جو نقل کیا جا رہا ہے، یہ نقل کرنا بھی اسی لیے کیونکہ یہ فعل رسول ہے. صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث آئے گی کہ وہ نقل کر کے دکھا رہے تھے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو صرف فتح کی آپ نے اس وقت تلاوت فرمائی، اور جب تلاوت فرمائی تھی تو آپ کیسے اسے پڑھ رہے تھے؟ عبداللہ بن مغفل پڑھ کر کے دکھایا کرتے تھے وہ، اور کبھی کبھی کہتے تھے بھائی اگر زیادہ پڑھوں گا تو سارے لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے، مگر پڑھ کر دکھایا کرتے تھے، اور وہ ان کے شاگرد اس کو نقل کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ حدیث رسول صرف اسلام میں یہ نعمت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ سارا محفوظ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ سارا محفوظ۔ صحابہ کرام کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے جو دنیا کے اور کسی قوم کا کارنامہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی ایک ایک بات کو سنا، یاد رکھا، ایک ایک فعل کو دیکھا، یاد رکھا، اور پوری امانت داری کے ساتھ امت کے حوالے کر دیا۔ اس کے لیے صحابہ کرام کا حافظہ چونکہ اس دنیا کا بے نظیر حافظہ رہا ہے، دنیا کی جن قوموں کے حافظے چیک کیے گئے ہیں اور یہ دیکھا گیا کہ بہت مضبوط حافظے والے کو لوگ کون کون تھے، تو اس میں تقریباً یہ بات طے ہے کہ صحابہ کرام من حیث القوم کا حافظہ جیسا رہا ہے دنیا کے اور کسی قوم کا حافظہ ایسا نہیں تھا، کسی بھی قوم کے پاس ایسا حافظہ نہیں تھا جیسے صحابہ کرام کا حافظہ تھا، اور اس کے حافظے کی عجیب مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ حافظہ الگ اور شوق الگ، فکر الگ اور حافظہ الگ۔ شوق اور فکر کا عالم یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ کوئی صحابی حدیث بیان کرتے ہیں جو انہوں نے خود نہیں سنی ہے، تو مدینہ شریف میں ایک ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم نے نہیں سنی، لیکن چونکہ جابر بن عبداللہ کو پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو معلومات کے بعد پتہ چلا کہ اس حدیث کو سننے والا جس نے براہ راست حضور سے یہ بات سنی ہے وہ ملک شام میں ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مدینہ طیبہ سے ملک شام کا سفر 1 مہینے کا سفر کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اس کا تذکرہ بخاری میں ہے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ سے مکہ وہاں ملک شام پہنچے اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے بارے میں پتہ چلا، اور پھر وہاں جب پہنچے ہیں اور وہاں جا کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ میں آپ سے صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، 1 مہینے کا سفر کر کے وہ آئے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ وہ حدیث سنی اور واپس نکل گئے، وہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ ایسی محنت دنیا کی کسی قوم نے نہیں کی۔ اور حافظوں کا عالم یہ ہے کہ جس وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس وحشی سے ملاقات کرنے کے لیے 2 شخص گئے ملک شام میں۔ یہ 2 آدمی تھے، ایک تو ہیں عبید اللہ ابن عدی ابن خیار اور ایک ہے جعفر ابن امیہ ابن زمری، یہ دونوں ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں وحشی کے پاس ملک شام میں، اور جب اسے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو اس حال میں پہنچے کہ گرمی کی وجہ سے دونوں نے اپنے منہ لپیٹے ہوئے تھے، سخت تیز گرمیاں چل رہی تھی، دھوپ تھی، گرد و غبار تھا، تو اسے دونوں نے چہرہ لپیٹ رکھا تھا۔ تو جعفر ابن امیہ زمری نے وحشی سے پوچھا کہ یہ جو میرے ساتھ آدمی ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے آپ اس کو پہچان سکتے ہو؟ تو وحشی نے عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کے پاؤں کو دیکھا، اور پاؤں کو دیکھنے کے بعد پھر کہا میں جب مکہ مکرمہ میں تھا تو عدی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، جو آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات ہے۔ عدی نے مجھ سے یہ کہا کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے فلانی عورت کے پاس لے جاؤ۔ اس بچے کو میں نے گود میں اٹھایا اور فلاں عورت کے پاس لے گیا اور وہاں سے دودھ پلا کر پھر واپس لایا، تو اس پاؤں کو دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ چلتے وہ وہی تھے۔ تو دودھ پیتے بچے کو وحشی نام کا انسان اٹھا کر کے لے گیا کہیں اور وہاں سے دودھ پلا کر واپس لایا، اور اس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے اور یہ وہی آدمی تھے عبید اللہ ابن عدی ابن خیار۔ تو ایسے حافظے جن لوگوں کے ہوں، ایسا شوق جن لوگوں کا ہو، اللہ نے وہی ایسی ہی قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہیا کر دی تھی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام ارشادات کو محفوظ رکھا، یاد رکھا، بلکہ الفاظ بھی وہی یاد رکھتے تھے، الفاظ کو بھی نہیں بدلتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو یاد رکھا، اور اس کے بعد پھر حضور کے زمانے میں تو قرآن ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قرآن ایک جگہ جمع ہوا، پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم حدیث کو جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ 1 مہینے تک استخارہ کرتے رہے لیکن استخارہ پہ واضح نہیں ہوا، اس لیے دور رسالت میں تو احادیث جمع نہیں ہوئی۔ اس کے بعد زمانہ جب ان سے آگے چلا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ، جس میں بہت سارے صحابہ بھی موجود تھے، تابعین کا زمانہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے
چونکہ وہ امیر المومنین تھے، انہوں نے باقاعدہ فرمان جاری کر دیا حکومت کے پیمانے پر کہ احادیث جمع کرنے شروع کی جانی چاہیے، اس کا تذکرہ بخاری میں ہے۔ چنانچہ ابو بکر ابن حزم اور ابن شہاب زہری نے باقاعدہ حدیثوں کے جمع کرنے کا کام شروع کیا اور دفتر جمع کیے۔ محمد ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ہم نے دفاتر جمع کیے اور جہاں کہیں کوئی حدیث ملتی تھی وہ نوٹ کرتے تھے، اور اس طرح سے احادیث کا جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر پہلی صدی ہجری میں کیا کیا حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پھر ان کتابوں میں پہلے درجے میں کون سی کتابیں تھیں، دوسری درجے میں کون سی، تیسری میں، اس میں دور صحابہ میں کیا کیا کتابیں مدون ہوئی ہیں حدیث کی، دور صحابہ میں خود۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حضور کے زمانے میں کتاب تیار کی تھی جس کو کہتے تھے الصحیفۃ الصادقہ۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا، اس کو کہتے ہیں صحیفہ انس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث کا مجموعہ تھا، اس کو کہتے ہیں صحیفہ ابو ہریرہ، جس کو ان کے شاگرد حمام بن منبہ نے بعد میں مرتب کیا تھا، اس کو کہتے ہیں صحیفہ حمام بن منبہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقات و زکوٰۃ کا پورا نظام نوٹ کرایا تھا، اس کو کہتے تھے کتاب الصدقہ۔ تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں احادیث لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن تمام احادیث کو جمع کرنے کا باقاعدہ عمل حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوا۔ پھر آگے جب کتابوں کا سلسلہ چلنے لگا، احادیث جمع ہونے لگی، تو سب سے پہلے ابتدائی دور میں جن حضرات نے کتابیں لکھی گئیں ان میں امام شعبی جو استاد تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے کتاب لکھی ابواب شعبی کے نام سے۔ اسی طرح سے اس کے فوراً بعد جن حضرات نے بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسند امام اعظم، جو اب ان تمام مسانید کو جمع کیا گیا ہے، اور وہ مسانید امام اعظم کے نام سے اب جب جمع ہو گئی ہیں، ہمارے آج کے بڑے محقق علماء میں سے ہیں مولانا لطیف الرحمن بہرائچی، انہوں نے الموسوعۃ الحدیثیہ مرویات ابی حنیفہ کے نام سے تقریباً 10,000 حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مرتب کی ہوئی کتابیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی کتابیں اس وقت لکھی ہیں جب ابھی یہ سیاہ ستہ کے محدثین دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اور اسی زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سامنے آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں موطا امام مالک۔ تو مسند امام اعظم اور موطا امام مالک ابتدائی دور کی کتابیں ہیں، اس وقت تک ابھی امام بخاری بھی نہیں آئے تھے، امام مسلم بھی نہیں آئے تھے۔ یہ دور جب نکل گیا اور اس دور میں جو کتابیں مرتب ہوئی ہیں اس میں احادیث بھی جمع ہوتی تھی، اقوال صحابہ بھی جمع ہوتے تھے، اقوال تابعین بھی جمع کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد کا زمانہ جب آیا، اس بعد کے زمانے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاہ ستہ کے محدثین کا زمانہ ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تیسری صدی کے محدث ہیں، یعنی 194 میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی ہے اور 256 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کمال اور امتیاز یہ ہے کہ جتنی احتیاط انہوں نے احادیث کے جمع کرنے میں برتی ہے، اتنی احتیاط اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں برتی، اس کے بعد بھی نہیں برتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، دادا کا نام ابراہیم ہے، پردادا کا نام مغیرہ، بخارا کے رہنے والے تھے۔ اس بخارا میں اسلام پہنچا ہے، یمن کے ایک بزرگ تھے، ایک تابعی تھے، ان یمن کے اس بزرگ کے ذریعے سے بخارا میں اسلام پہنچا ہے، اس لیے یمانی بھی ان کو لقب دیا گیا، اور چونکہ وہ قبیلہ جوف کے تھے اس لیے جوفی بھی کہلاتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام محمد، والد کا نام اسماعیل، تو اسلام کہتے ہیں محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ البخاری الجوفی الیمانی۔ یمانی اس وجہ سے کہ جن کے ہاتھ پر ان کے خاندان نے اسلام قبول کیا وہ یمن کے تھے۔ جوفی اس لیے ہیں کہ وہ قبیلہ جوف کے تھے۔ اور اسلام قبول کس نے کیا؟ امام بخاری کے پردادا مغیرہ نے۔ پردادا مغیرہ کے والد کا نام تھا بردزبہ، وہ حالت کفر میں ہی چلے گئے۔ تو مغیرہ پہلا شخص ہے ان کے خاندان کے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر مغیرہ کے بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ ابراہیم کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے۔ ابراہیم کے صاحبزادے ہیں اسماعیل۔ اسماعیل جو ہیں وہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ اسماعیل جو ہیں وہ بڑے محدثین میں سے ہیں اور ان کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، خود بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، امام بخاری کے استاد اسماعیل کا۔ لیکن اسماعیل کی وفات اس وقت ہوئی ہے جب ابھی امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یتیم تھے۔
بعض حضرات نے کہا کہ 4 سال کی عمر تھی کہ امام بخاری کے والد کی وفات ہو گئی۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے والد کی شکل و صورت بھی یاد نہیں تھی، کیونکہ ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، ان کے بڑے بھائی کا نام تھا احمد، اور خود ان کا نام ہے محمد ابن اسماعیل۔ چونکہ والد کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے ان کی تربیت اور پرورش ان کے بھائی اور ان کی والدہ نے کی۔ اللہ کا فیصلہ کہ بچپن میں نابینا ہو گئے، تو ان کی والدہ بے انتہا پریشان ہو گئی کہ میرا یہ چھوٹا بچہ بچپن میں نابینا ہو گیا، اب یہ زندگی کیسے گزارے گا۔ چنانچہ وہ مسلسل آہو بوکا کرتی رہتی تھیں اور اللہ سے دعائیں کرتی تھیں، یا اللہ میرے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ مسلسل دعاؤں کے نتیجے میں ایک وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے فیصلہ فرمایا۔ خواب میں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ تمہارے بیٹی کی بینائی اللہ نے واپس کر دی۔ چنانچہ صبح کو جب بیدار ہو گئی تو دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹے بچے تھے ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد 6 یا 7 سال کی عمر میں ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا، وہیں بخارا کے اندر۔ چنانچہ 6 یا 7 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ 1 یا 1.5 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر حدیثیں جمع کرنے کا کام شروع کیا۔ تو 12 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث کے اندر بڑی مہارت پیدا کر لی تھی۔ ظاہر ہے 12 سال کی عمر نابالغی کی عمر ہے، بس اس کے بعد پھر ساری زندگی ان کی حدیث کے ساتھ ہی گزری ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں اسباق میں آئیں گی، اور جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات انسان پڑھے گا تب سمجھ میں آ جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جہاں کہیں کوئی محدث ملا اس سے ملاقات کی اور اسے حدیثیں حاصل کی۔ اس طرح سے تقریباً 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں۔ پھر اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کے بعد پھر وہیں قیام پذیر رہے، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے یہ کتاب جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں یہ کتاب لکھنی شروع کی، اور 16 سال مسلسل محنت کی ہے اور یہ کتاب مرتب ہو گئی۔ 16 سال کی عمر میں بخاری لکھنی شروع کی ہے، 32 سال کی عمر میں کتاب کو مکمل کیا۔ کتاب کا نام آپ نے بخاری شریف نہیں رکھا ہے، نہ یہ نام ہو سکتا ہے۔ بخارا تو شہر کا نام ہے، اور بخاری شہر کی طرف جس کو منسوب کیا جائے گا وہ کہیں گے بخاری۔ تو یا تو یہ انسان ہوگا بخاری، جیسے اگر کوئی آدمی شوپیان کا رہنے والا ہوگا تو اس کو کہیں گے شوپیانی، اسی طرح سے کوئی دہلی کا رہنے والا ہوگا اس کو کہیں گے دہلوی، کوئی مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوگا اس کو کہیں گے مدنی۔ تو بخارا کے رہنے والے کو ہم کہیں گے بخاری، ترمذ کے رہنے والے کو کہیں گے ترمذی۔ تو اس طرح سے بخاری کتاب کا نام نہیں ہو سکتا، لیکن مشہور ہو چکا ہے اور اسی نام سے کتاب مشہور ہے۔ لیکن اصل نام جو امام بخاری نے اس کتاب کا رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا: الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ ہے پورا نام، بلکہ بعض حضرات نے کچھ الفاظ میں فرق بھی کیا ہے، لیکن نام بہرحال یہی رہا۔ اور یہ نام در حقیقت کتاب کا پورا تعارف ہے۔ جامع کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، پھر مختصر ہونے کے معنی کیا ہیں، اس میں انہوں نے کیا اختصار کیا ہے، اور پھر اس کتاب میں کون کون سی چیزیں درج کی ہیں، ایام سے مراد کیا ہے، سنن سے مراد کیا ہے۔ اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مرتب فرمائی، اور جب کتاب مکمل ہو گئی تو خود امام بخاری اس کتاب کو پڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ 90,000 انسانوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی، اور ان میں سے اہم ترین شخصیت جس نے بخاری شریف ان سے پڑھی ہے ان کا نام تھا محمد ابن یوسف فرابری، جنہوں نے ان سے بخاری شریف پڑھی۔ اور محمد ابن یوسف نے 2 مرتبہ بخاری شریف پڑھی، پھر نوٹ بھی کی، اور اس کے بعد وہی بخاری شریف اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ پھر محمد ابن یوسف سے ان کے شاگرد نے پڑھی، امام سرخسی سے ان کے شاگرد نے پڑھی، ان کے بعد ان سے شاگرد نے پڑھی، اور اس سلسلے سند میں درمیان میں علامہ ابن حجر عسقلانی بھی آتے ہیں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی سے ان کے شاگرد نے بخاری شریف پڑھی، جن کو کہتے تھے زین الدین زکریا انصاری، وہ شیخ الاسلام تھے مصر کے، انہوں نے پڑھی۔ پھر وہاں سے بخاری آگے چلتے چلتے پھر مدینہ طیبہ پہنچی۔ مدینہ طیبہ میں بخاری شریف پڑھا کرتے تھے شیخ ابراہیم کردی، اور شیخ ابراہیم کردی سے ان کے صاحبزادے نے بخاری شریف پڑھی، ان کا نام تھا شیخ ابو طاہر کردی۔ شیخ ابو طاہر کردی سے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بخاری شریف پڑھائی اپنے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز کو، اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھائی اپنے بہت سارے شاگردوں کو، جن میں ان کے بھانجے بھی تھے شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی۔ پھر شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے بخاری شریف پڑھی شیخ عبدالغنی مجددی سے، جو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان کے تھے۔ پھر شیخ مجدد عبدالغنی مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف
شریف پڑھی ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری، حضرت مولانا رشید گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن سے بخاری شریف پڑھی بہت سارے اکابرین میں، جس میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ، پھر حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ برکتہ سے بخاری شریف جنہوں نے پڑھی ان میں سے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف جلد اول ہم نے پڑھی، اور حضرت مولانا عبدالحق محمد اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف جلد ثانی ہم نے پڑھی۔ اس طرح سے گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ سند ہم سے چلتے ہوئے آگے حضرت شیخ مولانا نصیر احمد خان صاحب اور شیخ عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ دونوں شاگرد تھے حضرت مدنی کے، یہ حضرت مدنی شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے، حضرت شیخ الہند شاگرد تھے حضرت نانوتوی کے، حضرت نانوتوی شاگرد تھے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی کے، حضرت شاہ عبد الغنی مجددی شاگرد تھے حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی کے، شاہ اسحاق صاحب دہلوی شاگرد تھے حضرت شاہ عبدالعزیز کے، شاہ عبدالعزیز شاگرد تھے حضرت شاہ ولی اللہ کے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی مدینہ شریف میں شیخ ابو طاہر کردی سے، شیخ ابو طاہر کردی نے بخاری شریف اپنے والد حضرت شیخ ابراہیم ابن حسن الکردی سے، اور اس کے بعد سلسلہ آگے چلتے چلتے امام بخاری تک پہنچتا ہے۔ تو ہمارا سلسلہ سند ہم سے لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم اور موجود ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفتاب رسالت کے ساتھ ہم لوگوں کا کنیکشن ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے بجلی کا پاور ہاؤس کہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے لے کر کے ہمارے گھر تک کھمبوں کے ذریعے سے بجلی ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارے گھر میں یا ہماری مسجد میں جو بلب جل رہا ہے اس کا تعلق چونکہ اس پاور ہاؤس کے ساتھ ہے، اس لیے یہاں لائٹ جل رہی ہے۔ بیچ میں اگر کہیں بھی کنیکشن کٹ جائے گا تو لائٹ نہیں آ سکتی۔ الحمدللہ جس طرح سے ہمارا علم حدیث کا سلسلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم ہے، اسی طرح سے فقہ کا ہے، اسی طرح سے تصوف کا ہے، اسی طرح سے بیعت و سلوک کا سلسلہ بھی حضور کی ذات تک قائم ہے۔ علم حدیث بر صغیر میں کیسے داخل ہوا، پھر کتابیں کیا کیا پڑھائی جاتی تھی، اور کس زمانے میں حدیث کیسے پڑھی گئی، یہ تو الگ سے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو بتائیں گے کہ بر صغیر میں علم حدیث کہاں سے داخل ہوا، کس دور میں کون کون سے محدثین رہے ہیں۔ اس میں بس اختصار کے ساتھ اتنا سمجھنا چاہیے کہ بر صغیر میں جو بہت ممتاز محدثین گزرے ہیں اس میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے شیخ علی متقی برہان پوری۔ شیخ علی متقی برہان پوری، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے کنز العمال جو 16 جلدوں میں ہے، اور وہ مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے برہان پور، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اتنی بڑی حدیث کی کتاب اور کسی ملک میں اور نہیں لکھی گئی ہیں۔ شیخ علی متقی برہان پوری انہوں نے کتاب لکھی ہے کنز العمال، جس کنز العمال کے حوالے آپ بار بار فضائل اعمال میں دیکھتے ہوں گے۔ کنز العمال میں یہ حدیث ہے۔ بس یہ بر صغیر کی محدثین میں نمایاں ترین شخصیت ہے۔ اس کے بعد بہت نمایاں ترین شخصیت جنہوں نے حدیث کا کام یہاں کیا وہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بخاری شریف، وہ مشکات شریف پڑھایا بھی کرتے تھے، اور مشکات شریف کی شرح پہ انہوں نے لکھی ہے، خود ہی لکھی ہے، اشعۃ اللمعات اور لمعات التنقیح۔ ایک فارسی میں شرح لکھی ہے اور ایک عربی میں شرح لکھی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے گزرے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سیاہ ستہ کا درس مدینہ شریف میں شیخ ابراہیم کردی کے شاگرد اور ان کے بیٹے شیخ ابو طاہر کردی سے لیا۔ پھر شیخ ابو طاہر کردی سے حدیث پڑھ کر کے شاہ ولی اللہ جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے یہاں آ کر کے بخاری شریف بھی پڑھانی شروع کی، مسلم شریف بھی، ترمذی شریف بھی، سیاہ ستہ بلکہ 12 حدیث کی کتابوں کا درس سب سے پہلے بر صغیر میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر میں سے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے جب وہ درس کا سلسلہ شروع کیا، وہی سلسلہ ہمارے بزرگوں سے دیوبند سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا، اور اللہ کے فضل و احسان سے اب وہ یہاں سلسلہ شروع ہوا۔ کشمیر میں حدیث کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کتنا ہوا ہے، تو جواب اس کا مختصراً یہ ہے کہ کشمیر میں اسلام بہت دیر سے پہنچا ہے۔ آس پاس کے تمام خطوں میں اسلام بہت پہلے پہنچ چکا تھا، آس پاس کے علاقوں میں اسلام پھیل چکا تھا، بلکہ یوں کہیے صدیاں گزر چکی تھی۔ کشمیر کے دائیں طرف جتنے علاقے ہیں، جو ممالک ہیں، جو خطے ہیں، وہ اسلام آ چکا تھا اور کئی صدیاں ہو چکی تھی۔ کشمیر کے شمالی حصے میں جو علاقے ہیں وہاں بھی اسلام صدیوں پہلے آ چکا تھا۔
کس خطے میں اسلام کیسے داخل ہوا ہے، بزرگوں کے ذریعے داخل ہوا، تاجروں کے ذریعے سے داخل ہوا، اسلام کہاں کیسے پہنچا ہے اور کیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک الگ تاریخ ہے، ہمارا وہ موضوع اس وقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کشمیر میں جو اسلام داخل ہوا ہے، سب سے پہلے اسلام باقاعدہ اسلام کی دعوت لے کر آنے والے بزرگ جو تھے ان کا نام تھا سید عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ، پورا نام تھا ان کا سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل۔ ان کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کشمیر میں مسلمان نہیں تھے، کشمیر میں اس سے پہلے مسلمان آتے رہے ہیں، بعض لوگ تجارت کے لیے، بعض لوگ سیاحت کے لیے، بعض دوسرے اغراض کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہاں مسجدیں بھی بنی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ مسلمان دفن بھی ہوئے ہوں، لیکن سراغ پوری طرح سے نہیں ملتا جس کو متعین طور پر ہم کہیں کہ یہ مسلمان فلاں جگہ سے آیا اور فلاں جگہ دفن ہوا اور یا واپس چلا گیا۔ مثلا تاریخی کتابوں میں اشارہ ملتا ہے شیخ حامیم بن اسحاق شام سے آئے، کشمیر میں داخل ہونے کا ثابت ہے، لیکن بعد میں وہ واپس چلے گئے ہیں یا کشمیر میں قیام رہا ہے، اللہ کے علم ہے۔ کشمیر میں ان کا آنا ثابت، حامیم بن اسحاق شامی، کشمیر میں آنا ان کا ثبوت ملتا ہے۔ آثار پائے جاتے ہیں کہ ہاں اس سے پہلے بھی مسلمان یہاں آتے رہے، لیکن باقاعدہ تاریخی طور پر جو شخصیت کشمیر میں اسلام لے کر کے آئی ہے وہ شیخ شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ سادات میں سے تھے، یہ چائنا سے آئے تھے۔ چائنا کا مشہور اس زمانے کا شہر تھا کاشگر، جس کو اس زمانے میں ترکستان کہتے تھے، مشرقی ترکی، مشرقی ترکستان سے شیخ عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ کشمیر میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ اور کتنے افراد تھے، کچھ کہتے ہیں چند افراد، کچھ کہتے ہیں چند سو افراد تھے، واللہ عالم کتنے تھے، لیکن بہرحال ان کے آمد پر یہاں اس زمانے کا جو حکمران تھا جس کا نام تھا رنچن، اس نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ شیخ عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، اس لیے کشمیر میں حنفیوں کے ذریعے سے اسلام داخل ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر کے تمام مسلمان حنفی ہی ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے نہ کوئی یہاں مالکی پایا گیا، نہ کوئی شافعی پایا گیا، نہ کوئی حنبلی پایا گیا، کیونکہ یہاں اسلام داخل ہوا ہے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اور اس کے بعد جس بزرگ کے ذریعے سے یہاں کشمیر میں اسلام پھیلا ہے وہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ شافعی المسلک تھے، لیکن انہوں نے جب یہاں اسلام قبول کرایا، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو انہوں نے اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو وہ کہتے تم حنفی مسلک پر ہی عمل کرو، کیونکہ یہاں حنفی مسلک کے ذریعے سے پہلے اسلام داخل ہو چکا تھا۔ اور شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی اصل میں حنفی تھے، لیکن بیچ میں وہ شافعی بن گئے تھے، اور اس وجہ سے شافعی بن گئے تھے کیونکہ جس بزرگ کے ساتھ ان کی بیعت تھی وہ شافعی تھے، اور شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ میرا مرشد جو ہے وہ دوسرے مسلک کا ہے، اس وجہ سے مجھے جتنا فیض ملنا چاہیے اتنا فیض مجھے نہیں مل پا رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے مجھے اتنا فیض آنا چاہیے، نہیں آ پا رہا ہے، شاید مسلکوں کا فرق کی وجہ سے، اس لیے میں پورا فیض لینے کے لیے اپنے شیخ کا مسلک اختیار کرتا ہوں، وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ اس طرح سے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ حنفیت کے بجائے شافعی بن گئے، صرف اپنی ذات کی حد تک، اور یہ تاریخ میں اس کے علاوہ بھی پایا گیا، جیسا کہ حضرت مولانا روم جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور ان کے مرید ہیں حسام الدین چلپی، وہ اصل میں شافعی تھے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرے بزرگ جو ہیں وہ حنفی ہیں اور مجھے اپنے بزرگ سے پورا فیض لینے کے لیے چاہیے کہ انہی کا مسلک اختیار کرو، تو شافعیت کو چھوڑ کر حنفی بنے۔ بہرحال عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اسلام داخل ہوا، اس کے بعد پھر اسلام زیادہ نہیں پھیل سکا۔ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی، جو بادشاہ مسلمان بنا تھا اس کا نام رکھا گیا صدر الدین، کچھ عرصے کے بعد اس کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے تقریباً 40 سے 50 سال کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے، ان کے ساتھ محدثین بھی تھے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کشمیر میں علم حدیث کیا تھا، تو محدثین بھی ان کے ساتھ آئے، چنانچہ محدث جمال الدین بخاری، محدث کمال الدین بخاری، محدث ابو علی بخاری، یہ حدیث کے ماہرین تھے جو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئے تھے۔ خود شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث کے بھی ماہر تھے، فقہ کے بھی ماہر تھے، اور بقیہ علوم کے بھی ماہر تھے، چنانچہ ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا وسیع النظر صاحب علم شخص تھا، عبقری انسان تھے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کے ساتھ جو محدثین آئے تھے، جب شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اسلام پھیل گیا تو محدثین کے ذریعے سے یہاں احادیث کا درس تو ہوا کرتا تھا، مگر صرف متن کا درس ہوتا تھا، یعنی وہ صرف احادیث سنایا کرتے تھے لوگوں کو، تفصیلات جو حدیث کی بیان کی جاتی ہیں وہ نہیں ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بعد میں یہاں مدارس قائم ہوئے، اور ان مدارس میں جب محدثین یہاں پیدا ہوئے ہیں تو کتابوں میں ان کے اسماء مبارکہ بھی آتے ہیں جن کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ مثلا کشمیر کے تاریخ میں ایک محدث کا نام آتا ہے محدث جوہر ناتھ،
اسی طرح سے کشمیر کی تاریخ میں محدث کا نام آتا ہے محدث شمس الدین پال. اسی طرح سے کشمیر کی تاریخ میں محدث کا نام آتا ہے محدث ملا حاجی کشمیری. اسی طرح سے کشمیر کے محدثین میں نمایاں ترین شخص ہے شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ، جو سری نگر کے رہنے والے تھے. انہوں نے ابتدائی علوم تو سری نگر میں پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں سے انہوں نے سفر کیا تو یہ بخارا پہنچے، سمرقند پہنچے، خوارزم پہنچے، اور پھر ان پورے خطے میں سفر کرنے کے بعد وہاں طویل عرصوں تک قیام کیا. پھر وہاں سے کشمیر آئے، پھر یہاں سے مکہ مکرمہ گئے. مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں محدث موجود تھے علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ. ایک تو ہے علامہ ابن حجر اسقلانی، نہیں، علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت پختہ حنفی تھے، انہوں نے شیخ علامہ ابن حجر مکی جو شافعی تھے ان سے حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھنے کے بعد پھر جب وہ واپس آئے ہیں تو بر صغیر میں اس زمانے کا سب سے بڑا محدث شیخ یعقوب صرفی تھے. اس وقت پورے خطے میں، بلکہ کہیے سندھ سے لے کر کے کیرالہ تک شیخ یعقوب صرفی کے درجے کا محدث اور کوئی نہیں تھا. شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے شاگردوں میں ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ. چنانچہ شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کا باقاعدہ درس تو نہیں دیا، لیکن بخاری شریف کی احادیث تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے. اور بخاری شریف کا جیسا کہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے، بخاری شریف کا ایک اہم ترین باب ہے کتاب المغازی. تو شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب المغازی کی باقاعدہ شرح لکھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شرح سری نگر کے ایک لائبریری میں موجود ہے، مگر مخطوطے کی شکل میں ہے. ریسرچ لائبریری اسے کہتے ہیں. وہاں کتاب المغازی جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اس کی شرح موجود ہے. اسی طرح سے شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی احادیث کو جمع کیا اور ان احادیث کی تشریح کی. تو گویا معراج کا پورا واقعہ انہیں احادیث کی روشنی میں مدون فرمایا تھا. کشمیر کے محدثین میں سے ایک نمایاں نام آتا ہے، اس کو کہتے ہیں شیخ بابا داؤد مشکاتی رحمہ اللہ تعالیٰ. اور اس کو اس لیے مشکاتی کہتے ہیں کیونکہ ان کو ساری مشکات شریف زبانی یاد تھی. انہوں نے مشکات شریف زبانی کیسے یاد کی تھی، اس کے لیے مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ حج کرنے کے لیے گئے اور وہاں کسی بزرگ کے پاس انہوں نے مشکات شریف دیکھی. تو چونکہ اس سے پہلے کشمیر میں مشکات شریف تھی ہی نہیں، اب جب انہیں احادیث کا وہ مجموعہ دیکھا تو مشکات شریف ہمارے سامنے ہوتی کتاب، اور اس میں صحیح سے تاکہ احادیث جمع کی گئی ہیں. مشکات شریف آپ نے پڑھی ہے. مشکات شریف جس ترتیب کے ساتھ مرتب کی گئی، یہ مشکات المصابی کہ اصل میں مصابی تھی، پھر امام خطیب بغدادی نے اس میں اضافہ کیا تو مشکات المصابی کتاب بن گئی. 4-5 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے، اور کتاب الایمان سے شروع ہو کر کے پھر کتاب ثواب حاضل امہ پر ختم ہو جاتی ہے. تو جب بابا داؤد مشکاتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں مشکات شریف دیکھی تو بہت خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر ان سے کہنے لگے یہ کتاب مجھے دے دیجئے. اس زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھی، اس زمانے میں کتابیں لکھی ہوئی ہوتی تھی، ہاتھ کی لکھی ہوئی. انہوں نے کہا میرے پاس ہاتھ کا لکھا ہوا ایک ہی نسخہ ہے، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. بابا داؤد مشکاتی نے ان سے کہا اچھا پڑھنے کے لیے دے دیجئے. انہوں نے کہا ہاں پڑھنے کے لیے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اعتماد تھا، امانت داری تھی، مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس لیے ان کو بھی خطرہ نہیں رہا کہ یہ کتاب ہی لے جائیں گے اور پھر واپس ہی نہیں کریں گے، اس کا خطرہ نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے کتاب ان کے حوالے کر دی. انہوں نے وہاں اس کا مطالعہ کیا. کتنے دنوں اپنے پاس رکھی اللہ کے علم میں ہے، یہ ہفتے بھر رکھی، 10 دن رکھی، مہینہ رکھی، لیکن بہرحال جب انہوں نے کتاب واپس کی ہے تو اس وقت تک وہ مشکات شریف کے حافظ ہو چکی. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا بابا داؤد مشکاتی رحمہ اللہ تعالیٰ. اس طرح سے کشمیر کی تاریخ میں جو محدثین کا نام آتا ہے ان میں محدث شمس الدین پال، محدث جوہر ناتھ، محدث ملا حاجی کشمیری، محدث شیخ یعقوب صرفی، محدث بابا داؤد مشکاتی رحمہم اللہ تعالیٰ، اور اس طرح کے اور دوسرے کئی حضرات ہیں جن کا نام آتا ہے کتابوں میں، اور ان کا تذکرہ مختلف کتب رجال میں ملتا ہے، جن میں مولانا احمد رضا بجنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو انوار الباری شرح بخاری لکھی ہے، اس انوار الباری شرح بخاری کی پہلی اور دوسری جلد میں انہوں نے محدثین کا تذکرہ کیا ہے. تو کشمیر کے جن محدثین کا ان کو تذکرہ مل سکا ہے ان کتابیں اس کا تذکرہ بھی ہے اختصار کے ساتھ. اسی طرح سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد محترم تھے حضرت مولانا عبدالحی. حضرت مولانا عبدالحی 2 ہیں، ایک ہے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی اور ایک ہے حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی. حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی
حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے والد محترم تھے اور وہ بہت بڑے مورخ تھے. انہوں نے کتاب بڑی مشہور کتاب لکھی ہے جس کو اب آج کہتے ہیں الاعلام. اصل میں انہوں نے نام رکھا تو نزہۃ الخواطر. یہ 8 جلدوں میں ہے اور بر صغیر کے تمام محدثین و فقہاء کا تذکرہ اس میں موجود ہے. لکھنے والے ہیں حضرت مولانا عبدالحی اور اس کی تکمیل کی ہے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت مولانا عبدالحی نے نزہۃ الخواطر جس کو آج اب الاعلام کے نام سے شائع کیا گیا ہے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. تو اس میں کشمیر کے محدثین کا تذکرہ ہے تو کون کون سا محدث پایا گیا. بہرحال یہ بات تقریباً طے ہے کہ سیاہ ستہ کا باقاعدہ درس کشمیر کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ بات طے ہے. اسلام کی اس وقت کی تاریخ سے لے کر آج تک باقاعدہ سیاہ ستہ کا پورا درس جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، جس طرح سے ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، جیسے دیوبند میں سیاہ ستہ کا پورا درس ہوا کرتا ہے، جیسا دیوبند کے نہج پر قائم ہونے والے تمام وہ مدارس جو چاہے بنگلہ دیش میں ہوں، چاہے وہ ہندوستان میں ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، حتیٰ کہ ابھی مجھے مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ برطانیہ میں 50 جگہوں پر دورہ حدیث کا سبق ہو رہا ہے. ہمارے اکابر کا قائم کیا مدرسے. حتیٰ کہ امریکہ میں ایک امریکن بزرگ سے میری ملاقات ہوئی جو واشنگٹن میں رہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بھی دورہ حدیث کا سبق ہو رہا ہے، بلکہ وہ فرما پہ رہتے کہ تم کب آؤ گے وہاں. غرض یہ کہ ساؤتھ افریقہ میں ہمارے اکابر کے قائم کیے ہوئے مدرسے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے سیاہ ستہ کا درس ہوتا ہے. یورپین ملکوں میں برطانیہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً 50 جگہ پر دورہ حدیث کا سبق ہو رہا ہے. امریکہ میں ہمارے بزرگوں میں گزرے حضرت مولانا ڈاکٹر اسماعیل میمن، یہ خلیفہ تھے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکاتہ ہو کے. انہوں نے امریکہ میں بفلو کے اندر مدرسہ قائم کیا اور بیچ میں ان کو کچھ مشکلات بھی آئی تھی، لیکن وہاں بھی دورہ حدیث کا سبق شاید ہو رہا ہے. غرض یہ کہ یہ جو سیاہ ستہ کا سبق ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیاہ ستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، 6 کتابیں، اور اس کے علاوہ موطا مالک، شمائل ترمذی، طحاوی شریف، موطا محمد، یہ 12 کتابوں کا سبق جو دیوبند کا نہج ہے. اس طرز پر کشمیر کی تاریخ میں سیاہ ستہ کا درس کبھی نہیں ہوا ہے. اور اب پچھلے چند سالوں سے یہاں کشمیر میں جہاں جہاں بھی سیاہ ستہ کا درس باقاعدہ ہو رہا ہے، اس میں جیسا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پور میں سب سے پہلے باقاعدہ سیاہ ستہ کا درس شروع ہوا. اس کے ساتھ ہی بھی دارالعلوم سوپور میں شروع ہوا، پھر سری نگر میں دارالعلوم بلالیہ میں شروع ہوا، اور اس طرح سے اور کئی مدارس میں سیاہ ستہ کا درس شروع ہو رہا ہے. اور اب آپ کے دارالعلوم الاسلامیہ پنجورہ شوپیان میں سیاہ ستہ کا باقاعدہ درس ہو رہا ہے. الحمدللہ علی ذالک. حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما اضیف الی سیاہ ستہ میں کیا چیزیں ہیں؟ احادیث رسول. حدیث کی تمام کتابیں حدیثی کتابیں ہیں. کتابیں لکھنے کا نہج الگ الگ ہے. امام بخاری کی یہ کتاب جامع ہے، امام مسلم کی کتاب جامع ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، امام ابو داؤد کی کتاب سنن ہے، جامع نہیں ہے، امام دارقطنی کی کتاب سنن ہے، جامع نہیں ہے، امام ابن ماجہ کی کتاب سنن ہے، وہ جامع نہیں ہے. اور آپ پڑھیں گے جامع کسے کہتے ہیں، سنن کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، معجم کسے کہتے ہیں، مستدرک کسے کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے. یہ حدیث کی کتابوں کی انواع ہیں اور تقریباً 40 قسم کی کتابیں ہیں جو حدیث کے عنوان پر لکھی جاتی ہیں. ان میں سب سے اہم ترین قسم جو ہے وہ ہے جامع، اور جامع میں جتنی جوامع لکھی گئی ہیں ان میں سب سے اہم ترین کتاب یہی بخاری شریف ہے جو بیک وقت جامع بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے چل کر کے سنن بھی بن جاتی ہے. یعنی پوری کتاب تو محض مجموع جامع ہے، لیکن آگے ترتیب جو ہے وہ سنن. سنن کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی وہ کتاب جو فقہ کی ترتیب پر لکھی جائے، اور فقہ کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب قائم کی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس حدیث اور فقہ کی جو کتابیں جس ترتیب سے لکھی جاتی ہیں، یہ ترتیب قائم کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بات صراحت سے لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا اول من دون الشرع فهو ابو حنیفہ. سب سے پہلے جس نے شریعت کو مدون کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. یعنی دین سارا کا سارا دین ہے. تو اب اگر ہم کتاب لکھیں گے تو آغاز کہاں سے کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ترتیب قائم کی ہے کہ انسان کے ذمے جو حقوق بندے پر لازم ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو سب سے پہلے حقوق اللہ بیان ہونے چاہیے.
پھر حقوق اللہ میں اہم ترین حق ہے نماز، تو سب سے پہلے نماز کا بیان ہونا چاہیے۔ پھر نماز کے لیے سب سے اہم ترین شرائط میں سے طہارت، تو سب سے پہلے طہارت کا بیان ہونا چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب قائم کی ہے، سب سے پہلے طہارت کا بیان، پھر نماز کا بیان، پھر نماز کے تمام انواع کا بیان، نماز کے بعد پھر یا روزے کا بیان یا پھر زکوٰۃ کا بیان، اس کے بعد پھر حج کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب آگے قائم کی ہے، نماز کا بیان، نماز کے بیان کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا بیان کریں گے، روزے کا بیان کریں گے، حج کا بیان کریں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ پیش نظر ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث، وہ مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج ورمضان۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان۔ رمضان کو مؤخر کیا ہے امام بخاری کی کتاب حدیث میں، رمضان حج کے مؤخر ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوا ہے کہ حج کا درجہ پہلے ہے یا روزے کا درجہ پہلا ہے، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے اس میں صوم رمضان مؤخر ہے، اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں جب ترتیب لگائی ہے تو صوم رمضان کو مؤخر کر دیا۔ لیکن باقی تمام محدثین جو ہیں وہ صوم رمضان کو مقدم کرتے ہیں، حج کو مؤخر کرتے ہیں، کیونکہ دوسری بہت ساری احادیث میں حج کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ ترتیب جب لگاتے ہیں تو پہلے نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، اور یہ ترتیب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کی روشنی میں قائم کی ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب قائم کی ہے، جس کو کہتے ہیں فقہی ترتیب، جب کوئی محدث فقہی ترتیب کے مطابق حدیث کی کتاب لکھے گا اس کتاب کو کہتے ہیں سنن، جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے سنن ترمذی، جیسے امام ابو داؤد کی لکھی ہوئی کتاب ہے سنن ابو داؤد، جیسے امام بیہقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے سنن بیہقی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جب مرتب کرنی چاہی تو وجہ کیا ہوئی ہے؟ تو جواب یہ کہ اس وقت احادیث، ہر قسم کی احادیث موجود تھی، انہوں نے خواب میں بھی دیکھا اور ان کے استاد نے بھی ان سے کہا۔ اسحاق ابن راہوی امام بخاری کے بڑے استادوں میں سے ہیں، انہوں نے ان سے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جن اساتذہ سے حدیث پڑھی ہیں ان میں بہت سارے حنفی اساتذہ تھے، جیسے امام بخاری کے بڑے اہم ترین استاد مکی بن ابراہیم، وہ حنفی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اہم ترین استاد ہیں ابو عاصم، وہ حنفی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد عبداللہ بن مبارک، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کے استاد اسحاق بن راہوی نے ترغیب دی کہ تم ایک ایسی کتاب مرتب کرو جس میں صرف صحیح حدیث ہے، اور خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مکھیاں آ رہی ہیں اور میں ان مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر جب معلوم کی تو پتہ یہ چلا کہ خواب کے معنی یہ ہیں کہ ضعیف حدیثیں حضور کی طرف منسوب کی جائیں گی، تم ان کو الگ کرو گے۔ تو امام بخاری نے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے، جس کتاب کے اندر انہوں نے پوری کوشش یہ کی ہے کوئی ضعیف حدیث نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام بخاری کی اس کتاب میں ضعیف حدیثیں نہیں ہیں، اس کتاب میں بھی ضعیف حدیثیں موجود ہیں، اور اہتمام کے ساتھ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، خصوصاً ترجمۃ الباب میں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب میں تعلیقات ہیں، اور تعلیق کہتے ہی اس حدیث کو ہیں جس میں انقطاع ہوتا ہے، اور انقطاع جو ہے، انقطاع جب ہوتا ہے ابتدائی سند میں تو اس کو کہتے ہیں حدیث معلق۔ پھر یہ حدیث معلق جو ہیں یہ کہیں کہیں تو یہ حدیث معلق کہیں غیر معلق ہو جاتی ہے، کبھی معلق ہوتی ہے، یہ یہاں سمجھانے کی بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ شارحین، شرح کرنے والے ان تمام حدیثوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو سہو ہوا ہے، اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار دیا، مگر حقیقت میں یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں مقررات بھی ہیں، یعنی ایک حدیث کئی جگہ پر وہ درج کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا کمال جو امام بخاری کی اس کتاب میں ہے وہ ہے ترجمۃ الباب، اور ترجمۃ الباب در حقیقت امام بخاری کا مسلک ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات جب بیان کی جاتی ہے سبق میں تو اس کے بعد انسان کو سمجھ سکتا ہے کہ ترجمۃ الباب عنوان کیا قائم کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے حدیث کیا بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری چونکہ بے انتہا ذہین انسان تھے، بلکہ یوں کہیے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جو چند اہم ترین شخصیات گزری ہیں، ان اہم ترین شخصیات میں ایک امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں بہت مقبول، اور اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا نتیجہ نکلا کہ ان کی کتاب سب سے زیادہ اونچے مقام پر فائز ہو گئی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ خصوصیات ان کے اندر بہت زیادہ تھی، عبادت اس قدر کرنے والے تھے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔
رمضان شریف کے متعلق لکھا جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خود 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور ہر رکعت کے اندر 20 آیتیں پڑھتے تھے. اس طرح سے رمضان میں تراویح میں 2 ختم قرآن کرتے تھے. تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر پانی پیتے تھے، 1-2 کھجوریں کھاتے تھے، کبھی بادام 1-2 کھاتے تھے. اس کے بعد پھر تہجد پڑھنا شروع کرتے تھے تو تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے. پھر فجر کی نماز کے بعد 1-1.5 گھنٹے آرام کرتے تھے، پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تھے اور آفتاب ڈوبنے پر 1 ختم قرآن کرتے تھے. تو دن میں 1 ختم قرآن، تراویح میں الگ نماز پڑھانا خود، اور ہر رکعت کے اندر 20 آیتیں پڑھنا. اور ہر رکعت کے اندر جب 20 آیتیں پڑھیں گے تو 20 رکعتوں میں آپ دیکھ لیں کتنا قرآن ہو جائے گا. تو اس طرح سے 15 دن میں 1 ختم ہو جاتا تھا، پھر مزید 15 دن میں دوسرا ختم کرتے تھے، اور تہجد میں ہر 3 دن کے اندر 1 ختم قرآن کرتے تھے. بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو مشکلات بھی آئی ہیں، اور وہ دشمنوں کی طرف سے بھی مشکلات آئی ہیں، کہیں اپنوں کی طرف سے بھی مشکلات آئی ہیں. وہ تو تفصیلات وہاں پڑھنے سے. اللہ کے یہاں مقبولیت اس درجے کی تھی کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو وفات ہونے کے بعد جہاں ان کو دفن کیا گیا تو عرصے طویل تک ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے. اور وہ خوشبو لوگ آتے تھے اور مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر ان کے خاندان والے پھر مٹی ڈالتے تھے، پھر اس کے اندر سے خوشبو آتی تھی. جنازہ جب ان کا ہوا ہے تو اتنے ہجوم کے ساتھ لوگوں نے جنازہ پڑھا کہ سواریاں کم پڑ گئی، اس لیے اس کو کہتے ہی تھے خرتنگ. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جس جگہ دفن ہوئے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں خرتنگ، کہ سواریاں ختم ہو گئی، وہاں جانے کے لیے لوگوں کو سواریاں نہیں ملتی تھی. وہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. سن تھا 194. یہ دوسری ہجری کا اختتام ہو رہا ہے. شوال کے مہینے میں ولادت ہوئی ہے، سن ہے 194، اور عید کے دن ان کی وفات ہوئی ہے، سن تھا 256. اس کا مطلب ٹھیک 63 سال کی عمر ان کی ہوئی ہے. جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی تھی، ان کی عمر بھی 63 سال کی ہوئی ہے، اور عید کے دن کی وفات ہوئی ہے. بخارا سے کافی فاصلے پر رشتہ داروں کے ہاں قیام پذیر تھے، اور وہاں عید کے دن یہ روانہ ہونا چاہتے تھے. گھوڑے پر سوار ہو گئے، پھر طبیعت ناساز ہو گئی، نیچے اتر آئے اور فوراً محسوس ہو گیا کہ مجھے بلاوا آ چکا ہے. وہی ان کی وفات ہو گئی. پھر وہی ان کو دفن کیا گیا، اور چاروں طرف سے اتنے لوگ ان کے جنازے پہ آئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ وہاں کے کسی خطے میں نہیں ہوا تھا. ان کے متعلق بشارتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اس زمانے کے لوگوں نے بھی اور اس کے بعد کے لوگوں نے بھی. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ عمر کا 2 بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تھا تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ یہ بخاری شریف پڑھائیں، کیونکہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے 30-40 سال تک بخاری شریف مدرسہ مظاہر سہارنپور میں پڑھائی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کہا گیا بخاری شریف پڑھائیں تو میں نے کہا بھائی یہاں شروحات نہیں ہے، میں مطالعہ کیسے کروں گا، مطالعہ کر کے مجھے بخاری سے پڑھانی چاہیے. تو کہتا ہے اسی بیچ میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں نے دیکھا کہ مجھ سے بخاری شریف پڑھنے والے لوگ جمع ہو گئے. امام بخاری محض کرنے کا میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، تو اسی بیچ میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف امام بخاری بیٹھے ہیں. امام بخاری فرما رہے ہیں پڑھانا شروع کر دو، جہاں اٹک جاؤ گے میں خود بتاؤں گا. کہتا ہے میں نے پڑھانا شروع کر دیا. میں نے کہا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع میں خطبہ نہیں لکھا ہے. خطبہ کیوں نہیں لکھا ہے؟ وجہ نمبر 1، وجہ نمبر 2، وجہ نمبر 3. کہتے ہیں 15 وجہ میں نے بیان کر دی. امام بخاری نے سائڈ سے کہا ان میں سے ایک وجہ بھی صحیح نہیں ہے. کہنے لگا حضرت پھر آپ ہی بتائیے کون سی وجہ ہے. خیر، تو یہ غرض یہ کہ شخصیت بے انتہا عظیم الشان شخصیت تھی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب لکھی ہے تو عجیب انداز سے انہوں نے کتاب کا آغاز کیا ہے. کوئی محدث اس طرح سے اپنی کتاب کا آغاز نہیں کرتا جس طرح سے امام بخاری نے کیا، وہی کا بیان شروع کیا. تمام محدثین یا تو ایمان کا بیان شروع کریں گے، یا وضو کا بیان، یا نماز کا بیان، یا فضائل کا بیان. امام ابن ماجہ نے اتباع سنت کے بیان سے آغاز کیا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے موطا مالک کا آغاز کیا ہے وقت صلاۃ سے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا آغاز کیا طہارت کے بیان سے. غرض ہے کہ ہر امام مشکوٰۃ شریف کا آغاز ہوا ہے انما الاعمال بالنیات والی حدیث اور کتاب الایمان سے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا آغاز کیا وحی کے بیان سے. یہ طرز تنہا امام بخاری کے پاس اور کسی کے پاس نہیں. امتیاز ہے یہ، اس طرف کسی انسان کی نظر نہیں گئی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال پہلے یہ تصور یہ پیدا ہوا کہ دنیا میں انسانوں کے پاس دین جو آیا ہے وہ وحی کے ذریعے آیا ہے.
لہذا ہمیں پہلے وہی سمجھنی ہے وہی کیا چیز ہے. کوئی خالق اور مخلوق کا تعلق بذریعہ وہی ہے. دنیا میں جب بھی کوئی قانون بنے گا تو قانون بننے کے لیے ذریعہ کیا ہوگا؟ دنیا کے انسانوں کے ہاں یا تو ہوگا کسٹم، رواج، اور یا ہوتی ہے عقل یا رواج، اور یا پھر قانون بنتا ہے دنیا کے دوسرے قانونوں کو سامنے رکھ کر کے. امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قانون نہ عقل سے آئے گا، مسلمانوں کے لیے قانون نہ رواج سے آئے گا، مسلمانوں کے لیے قانون نہ دوسرے قانونوں کو سامنے رکھا گا. مسلمان کے لیے قانون تو وحی کے ذریعے آئے گا، اللہ کی طرف سے آئے گا. کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ کائنات کا خالق ہے، تو جس نے کائنات کو بنایا اسی کے ذریعے سے حکم بھی آئے گا. الا لہ الخلق والامر، جس نے انسان کو بنایا وہی بتائے گا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. جس نے جانور پیدا فرمایا وہی طے کرے گا اس جانور کے تمہیں کیا فائدہ اٹھانا ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے. جس اللہ نے جو چیزیں پیدا، زمین سے پیدا ہونے والی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اللہ ہی کا حق ہو کہنے کا کہ کون سی چیز کا تم استعمال کیسے کرو گے، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ شاہ نے بتایا وحی کے ذریعے. اس سے سب سے پہلے انہوں نے وحی کا بیان کیا. تو وحی کیا ہے، وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کی قسمیں کیا ہیں، وحی جس ذات پر نازل ہوئی ہے وہ ذات اقدس، اس ذات اقدس کا تعارف کیا ہے. اس غرض کے لیے امام بخاری نے پہلا باب قائم کیا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ذیل میں انہوں نے 5 حدیثیں ذکر کی ہیں. اور 5ویں حدیث جو آخری حدیث ہے اس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کیے. جس ذات پر وحی نازل کی جا رہی ہے یہ ذات کتنی عظیم الشان ہے، اور عظیم الشان ذات کو بیان کرنے کے لیے اپنی بات نقل نہیں کی ہے بلکہ اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ ہرقل، اس زمانے کا سپر پاور جو سب سے بڑا ملک تھا وہ ملک روم تھا، جس کو انگریزی دنیا میں کہتے ہیں رومن امپائر. اس زمانے میں جو دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں وہ 2 تھیں، ایک ایرانی حکومت اور ایک رومی حکومت. اس کو کہتے ہیں پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. رومی سلطنت غسانیہ اور سلطنت ساسانی حکومت اور غسانی حکومت. اس زمانے میں جو سب سے بڑا بادشاہ تھا وہ روم کا بادشاہ تھا جس کو کہتے تھے ہرقل. اور آپ آگے چل کر کے پڑھیں گے کہ روم کی حکومت صدیوں تک بلکہ ہزاروں سال تک بڑی عظیم الشان حکومت رہی ہے. اور اس سلطنت روم کا عروج اور زوال، اس کی تاریخ لکھنے والے بڑے مشہور مورخ انگریز کو گزرے ہیں ایڈورڈ گبن. تو گبن کا سلطنت روم کا عروج و زوال، جس کے حوالے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی اپنی کتابوں میں نقل کیا کرتے ہیں کہ سلطنت روم کا عروج کیسے تھا، اس کا زوال کیسے تھا. اسی سلطنت روم کا سب سے بڑا سربراہ اس زمانے کا ہرقل تھا. اور ہرقل اس وقت بیت المقدس آیا ہوا تھا جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا خط اس بادشاہ کے پاس پہنچا ہے، اور اس بادشاہ نے اپنے دربار میں ابو سفیان کو بلایا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو ہوئی ہے. وہ گفتگو امام بخاری نے نقل فرمائی ہے. اس گفتگو کے ضمن میں ثابت یہ کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے. اور یہ بات بڑی ایمان افروز ہے کہ یہ مبارک خط جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بادشاہ کے نام گیا، اس کا متن موجود ہے، بلکہ وہ چمڑا بھی دنیا میں موجود ہے جس چمڑے پر وہ خط لکھا گیا تھا. یا تو تاشکند میں موجود ہے یا ترکی میں موجود ہے. وہ مبارک خط بادشاہ نے اس زمانے کے سب سے بڑے عیسائی عالم کو بھیجا جس کا نام تھا زغاتر. اس زغاتر کے پاس یہ خط پہنچا ہے. تو زغاتر نے خط پڑھنے کے بعد پھر کہا یہ تو اسی نبی کا خط ہے جس نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. چنانچہ اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، مجمع عام کے اندر آیا اور کہا جس نبی کا میں تذکرہ پڑھتا تھا اور سنتا تھا اور بولتا تھا اس نبی کا خط میرے پاس آ چکا ہے. اور پھر مجمع عام میں اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان احمد رسول اللہ. کیونکہ عیسائیوں کے ہاں تصور یہ تھا کہ آخری نبی جو دنیا میں آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرماتے ہیں وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک ایسے نبی کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اس کا نام احمد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک احمد بیان فرمایا، اس لیے عیسائی کتابوں کے اندر، عیسائی لٹریچر کے اندر ہمارے نبی کا جب نام آتا ہے تو احمد کے نام سے آتا ہے، جیسے ویدوں میں ہمارے نبی کا جب نام آیا تو محمد کے نام سے آیا. ناراشنس اور محمد کے نام کا نام ویدوں کے اندر آیا، اور عیسائی لٹریچر کے اندر ہمارے نبی کا نام عام طور پر احمد آتا ہے. چنانچہ زغاتر نام کے اس زمانے کے سب سے بڑے عیسائی نے جب کلمہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے اس کو قتل کر دیا گیا.
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سند سے ابو سفیان کی پوری حدیث نقل فرمائی، جس میں مقصود ہے یہ بتانا کہ محمد رسول اللہ کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے۔ تو ہرقل سوال کرتا ہے، ابو سفیان جواب دیتا ہے، اور جواب سے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی عظمتیں کیا ہیں۔ اس کا سوال اور اس کا جواب، ان سوال و جواب، یہ 11 یا 12 سوالات ہیں، ان میں مقام رسول، عظمت رسول، کمالت نبوی اور آپ کے امتیازات ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس ذات کی طرف سے وحی آئی ہے وہ ہے اللہ کی ذات۔ وحی آنے کی جتنی قسمیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، ساتھ میں ایک اہم ترین قسم ہے بذیع جبرائیل۔ وحی آنے پر اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہ بھی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی وحی جو آئی ہے دنیا میں، سب سے پہلی وحی جو دنیا میں آئی ہے وہ آئی ہے غار حرا کے اندر، اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، غار حرا پر پہلی وحی نازل ہونے کا بیان بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، اور یہ اہمیت کے ساتھ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں ایک ٹی وی کے ذریعے آنے والے ایک بڑے مشہور شخص ہیں جناب جاوید احمد گامدی صاحب۔ گامدی صاحب کا بیان میں نے خود سنا، وہ یہ کہتے ہیں غار حرا کا واقعہ افسانہ ہے۔ اس لیے اچھی طرح سے سمجھیں، جو لوگ گامدی صاحب کے ماننے والے ہیں وہ ہٹ جائیں اس کے ماننے سے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اس کا بیان میں نے خود سنا ہے۔ گامدی صاحب کا کہنا یہ ہے غار حرا کا واقعہ افسانہ ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ چلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تیسری حدیث جو نقل فرمائی وہ پورا غار حرا کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں کیسے قیام پذیر تھے۔ سالہ سال تک وہاں آپ نے قیام فرمایا، یتحنس فیہ ذوات اللیالی، آپ وہاں کئی راتوں تک وہاں بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی، آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے ملاقات ہوئی، پھر ورقہ بن نوفل کے بعد ملاقات۔ یہ ساری حدیث بخاری میں، تمام سیرت کی کتابوں میں یہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی انسان اپنی انتشاری فکر کے ذریعے سے اور کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے غیر عقلی اور غلط سوالات قائم کر کے مشکوک بنائیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ چاہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، امت کو انتشار میں ڈالنا دین کی خدمت نہیں ہے، اور مسلمات کو مشکوک بنانا دین کی خدمت نہیں ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وحی، اس کی حقیقت، اس کی اقسام، اس کی تاریخ اور جس ذات پر وحی نازل ہوئی ہے اس ذات کا تعارف کرانے کے بعد پھر اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ گویا یہ اس کی تمہید ہے، پھر کتاب الایمان ہے، اس کے بعد کتاب العلم ہے، اس کے بعد پھر کتاب الوضو ہے، پھر آگے احادیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں مجموعی طور پر مقررات کے سمیت 9000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور مقررات کو حذف کرنے کے بعد اور تعلیقات کو الگ کرنے کے بعد کل حدیثوں کی تعداد اس سے بہت کم ہو جاتی ہے، 2 یا 2500 کے قریب حدیثیں رہتی ہیں، اور وہ تمام کے تمام سنداً بالکل صحیح، بالکل قوی ترین حدیثیں ہیں۔ اب جب آپ کی حدیث کا درس شروع ہو رہا ہے تو اساتذہ کو چاہیے کہ بہت محنت کر کے پڑھائیں، طلباء کو چاہیے کہ بہت محنت کے ساتھ اور بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہوئے پڑھیں، شروحات کا بھی مطالعہ، متن کا بھی مطالعہ، صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ پورا وقت گزرے گا در حقیقت مجلس رسول، اس لیے کہ ہر وقت کیا سننا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت کیا سننا ہے، صحابی بیان کا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کبھی صحابی کہے گا میں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حدیث کا درس در حقیقت مجلس رسول کا درس ہوتا ہے، اس میں انسان بس صرف یہ سنتا ہے اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کیا، صحابی نے یہ سوال کیا، صحابہ کا غرض یہ کہ انتہائی نورانی محفل ہوتی ہے وہ، جس میں صرف حدیثیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، اور جب پڑھنے والا اور پڑھانے والا بھی حدیث پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والا بھی پڑھتا ہے، تو سب سے زیادہ درود شریف اسی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اور انوارات بھی اس میں ہوتے ہیں، بلکہ بعض جو روحانی بزرگ ہیں ان کا مقام تو بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا سعید بزرگ، کہتے ہیں حضرت علامہ انور شاہ صاحب جب ڈابیل میں حدیث پڑھا رہے تھے تو کتاب المغازی پڑھاتے پڑھاتے جب انہوں نے خیبر کا بیان پڑھایا، کتاب المغازی پڑھاتے پڑھاتے جب خیبر کا بیان پڑھایا تو مولانا سعید بزرگ کہتے ہیں کہ اچانک میری آنکھوں کے اندر اندھیرا چھا گیا اور مجھے خیبر کا منظر نظر آ گیا، اور خیبر میں جو کچھ ہم پڑھ رہے تھے وہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ یہ ان کی سوانح میں لکھا ہوا ہے، ڈابیل سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ
مولانا صحیح بزرگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے خیبر کا بیان پڑھا تو میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، اور اندھیرا چھانے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں بالکل ایسے جیسے خواب انسان دیکھتا ہے، ادھر سے خیبر کا بیان جو کچھ ہم پڑھ رہے تھے ادھر سے میں دیکھ رہا تھا خیبر میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کتاب المغازی کا آئے گا خیبر کا بیان، اللہ کے نبی اعظم خیبر تشریف لے گئے، وہاں کیا کیا ہوا، قلعے کیسے فتح ہوئے، مقابلہ کیسے ہوا، پھر انجام کیا نکلا۔ بہرحال تو انوارات کی مجلس ہوتی ہے جس میں سننا بھی ہے تو حدیث رسول، بولنا بھی ہے تو حدیث رسول، نظروں میں بھی ہے تو حدیث رسول، دائیں بائیں ہے تو حدیث رسول، فکر ہے تو حدیث رسول کا، اور ایسی نورانی محفل۔ ظاہر ہے قرآن کریم کی تعلیم وہ بھی نورانی، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ٹھیک قرآن پڑھانے والا چاہے نادرہ پڑھانے والا استاد ہو، چاہے حفظ پڑھانے والا استاد ہو، 24 گھنٹے اس کے نگاہ میں، اس کے کانوں میں قرآن ہی قرآن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث پڑھانے والا استاد اور طالب علم 24 گھنٹے ان کے سامنے حدیث ہی حدیث رہتی ہے۔ وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ذہن میں بھی یہ فکر ہوتا ہے کہ کل مجھے حدیث فلانی پڑھانی ہے، طالب علم سوچتا ہے مجھے فلاں حدیث پڑھنی ہے، فلاں بحث پڑھنی ہے۔ اس میں حدیثوں میں ہر قسم کی حدیثیں آتی ہیں، عقائد کی بھی، عبادات کی بھی، معاملات کی، مسائل کی، صحابہ کی عظمتوں کی، مغازی کی، صفات رسول سے ہر قسم کی حدیثیں آتی ہیں۔ اور چونکہ دنیا میں صرف محمد رسول اللہ ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کے تمام ارشادات محفوظ ہیں، سندوں کے ساتھ محفوظ ہیں، اس لیے یہ نعمت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں صرف اسلام دین حق ہے تو اس کی بہت ساری وجوہ میں سے ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہ باقی کسی مذہب کے پاس اس مذہب کے لانے والے شخصیت کے نہ ارشادات موجود ہیں نہ اقوال موجود ہیں۔ مثلا اگر ہم عیسائیوں سے کہیں گے کہ جناب ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں ان کے کپڑے کیسے تھے؟ وہ ایک نبی تھے، ہم ویسا ہی لباس پہنیں گے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کا لباس کیسا تھا۔ ہم اگر ان سے کہیں گے کہ جناب ہمیں کھانا کھانا ہے، ہم وہ ساری چیزیں کریں گے جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کرتے کیونکہ اللہ کے نبی تھے۔ اب بتائیے وہ کیسے بیٹھتے تھے، کھانا سٹارٹ کرتے ہوئے کیسے کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، کھانے کے دوران انہیں کیا کیا کہا ہے، ایک بات بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن جب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ محمد رسول اللہ، ایک ایک چیز محفوظ ہے، حتیٰ کہ یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ کا کنگھا کیسا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ دائیں طرف سے پہلے کنگھا کرتے تھے کہ بائیں طرف سے کنگھا کرتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں سنت رسول۔ یہ سنت رسول در حقیقت اعمال رسول ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی طرح سے لوگوں سنو، لائف سٹائل سب سے بہترین میرا لائف سٹائل ہے، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ میرا ہے۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے کتاب پڑھی، لکھنے والے نے کتاب لکھی ہے جس میں وہ یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں لوگ مسلمان کہاں کہاں کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب میں نے مدینہ طیبہ میں دیکھی، میں نے ان سے مانگ بھی لی کتاب، اسی میں پتہ چلا ایک شخص کیا کہتا ہے، کہنے لگا جناب جب یہ کووڈ آ گیا اور کووڈ سے بچنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کی تدبیریں بتائی، ڈاکٹروں میڈیکل والوں نے کہا کہ صاحب فلاں فلاں چیز کریں آپ کووڈ سے بچیں گے، اس میں بار بار کہتے تھے ہینڈ واش کرو، ہاتھوں کو بار بار دھو، کیونکہ وائرس جو ہے وہ ہاتھوں میں لگتا ہے، ہاتھوں کے اوپر یوں لگتا ہے۔ اگر ہاتھ میں وائرس لگ گیا، ہم دکان پر گئے، ہم نے کوئی چیز خریدی، وہاں اگر اس پالیتھین کے ساتھ سبزی کے ساتھ وائرس تھا، ہم نے وہ خریدا، ہمارے ہاتھ میں وائرس لگ گیا، انہوں نے ایسا کیا تو وائرس منہ میں لگ جائے گا۔ یہ ہے تصور میڈیکل والوں کا، لہذا ہاتھوں کو بار بار دھو، اس لیے بار بار کہتے تھے سینیٹائز کرو، ہاتھوں کو دھو۔ ٹھیک، یہ سب ذہن میں رکھ کر کے اب دیکھیے، ایک انگریز کہتا ہے کہ جب ہینڈ واشنگ کا سلسلہ شروع ہوا، ہینڈ واشنگ کا سلسلہ، تو اسی بیچ میں مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے تو بار بار کہا ہے ہاتھ دھو، چنانچہ وہ کہتا ہے ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھو، سونے سے پہلے ہاتھ دھو یعنی وضو کرو، دن میں 5 مرتبہ وضو کرو۔ کہتا ہے ہینڈ واشنگ ان کے نبی نے پہلے ہی بتائی۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھا کہ ان کے نبی نے کہا استنجا کرو اور پانی یوز کرو، نبی نے کہا ہے ناخن کاٹو، بال کاٹو، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد کہا وہ سچا نبی تھا اور اسے پر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جن باتوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں وہی باتیں دنیا کے دوسری قوموں کے لیے ہدایت میں آنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ مسلمان کیوں ہیں، کہنے لگے ہینڈ واشنگ سے۔ تو ہینڈ واشنگ سے کیسے مسلمان، کہنے لگے مسلمانوں کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا اس طرح سے ہینڈ واشنگ کرو، آج ہم کہتے ہیں کہ وائرس سے بچنے کے لیے ہینڈ واشنگ کرو۔ غرض یہ کہ سب سے بہترین لائف سٹائل زندگی گزارنے کا محمد رسول اللہ
اسے ہم کہتے ہیں اتباع سنت، یعنی ہم لباس وہ والا پہنیں گے جو ہمارا نبی پہنتے تھے، ہم کھانا اس طرح سے کھائیں گے جس طرح ہمارے نبی کھانا کھاتے تھے، ہم کپڑے اس طرح سے ہم ہر چیز میں اپنے نبی کی اتباع کریں گے۔ اور یاد رکھنا چاہیے آج کے زمانے میں نبی کے لائف سٹائل کو اپنانے کے معنی کیا ہیں کہ ایک طرف سے دنیا کا اپنا لائف سٹائل ہے، کپڑوں کا، کھانے کا، بولنے کا، رہنے سہنے کا، بزنس کرنے کا، اور ایک اس کے مقابلے میں نبی کا طرز حیات۔ نبی کے طرز حیات میں کیا ہے؟ حیا ہے، پاک دامنی ہے، ایمانداری ہے، امانت داری ہے، دھوکہ نہ دینا ہے، کسی کا مال نہ کھانا ہے۔ نبی کے طرز حیات میں ایمانداری، دیانت داری، امانت، حیا، پاک دامنی، گناہوں سے بچنا، کسی کو ظلم نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ نبی کا لائف سٹائل ہے۔ آج کا لائف سٹائل ہے بے حیائی، ننگا پن، فری سیکس، آزاد زندگی، جو چاہے سو کرو، کوئی پابندی نہیں، جیسے جو مرضی سو کرو، یہ آزاد زندگی۔ نبی کا لفظ، جو مسلمان نبی کے طرز حیات کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اسی کے لیے بشارت دی گئی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میرے طرز حیات کو مضبوط پکڑے گا، ایک سنت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب جس نے ایک سنت پر عمل کر لیا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں نبی کے طرز زندگی سے ہٹ کر ایک دوسرا طرز زندگی شروع ہو رہا ہوگا، جب دنیا میں سیکنڈائڈ کا کلچر چل رہا ہے، جب دنیا میں ننگے پن کا کلچر چل رہا ہے، یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ نے؟ اے انسانوں، شیطان تم کو گمراہ نہ کر دے کہ جس طرح سے تمہارے باپ آدم کو انہوں نے ننگا کر دیا تھا، تم کو ننگا نہ کر دے۔ یہ کہاں قرآن کریم بیان کیا؟ قرآن نے جہاں لباس کا تذکرہ کیا ہے، لباس کا، وہاں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جس سے تم شرم کی جگہوں کو چھپاؤ گے اور اپنے بدن کو سجاؤ گے۔ لباس کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد ہے شرم کی جگہوں کو چھپانا اور دوسرا ہے اپنے بدن کو سجانا۔ یہ دونوں کام ہم لباس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو شیطان تم کو دھوکہ دے گا اور تم کو ننگا کر دے گا۔ آج کے زمانے میں لوگ ننگے ہو رہے ہیں۔ چند سال پہلے انڈر شرٹ پہن کر کے کوئی باہر بھی نہیں آ سکتا تھا، آج انڈر شرٹ پہن کے ساری دنیا گھوم رہی ہے۔ چند سال پہلے کچھا پہن کر کے کوئی باہر بھی نہیں آ سکتا تھا، یہ تو بیڈ روم کا لباس تھا، آج کچھے پہن کر کے سب پھر رہے ہیں۔ تو شیطان انسان کو ننگا کر دیا اور فیشن اسی کو بنا دے گیا، انڈر شرٹ پہن کر کے، انر پہن کر کے باہر پہن رہے ہیں، اور ساری دنیا میں یہی ہے۔ قرآن نے پہلے کہا تھا شیطان تم کو گمراہ کر کے ننگا کر دے گا، بلکہ لوگ فخر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، سیمس پنٹ چنا لگا، بلکہ اب تو عورتوں نے بھی شروع کر دیا کیا کہ زبردستی کو پھاڑیں گے اور فخر کریں گے ہاں ہمارا پھٹا ہوا ہونا چاہیے۔ یہی لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، تمہارا لباس اتار دے گا۔ تو نبی کا لائف سٹائل ہے حیا کا، حیا والا لباس پہن کر کے زندگی گزارنی ہے، نبی کا لائف سٹائل۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعے کو یہ جملہ پڑھا جاتا ہے اسی غرض کے لیے تاکہ ایمان والوں کے سامنے بار بار یہ بات آئے کہ دیکھو دنیا میں زندگی گزارنے کے کئی طریقے ہیں۔ دفتروں میں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے رشوتوں اور کام چوری کے ساتھ، اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کام کرو رشوت بالکل نہیں۔ نبی کا طریقہ یہ ہے۔ دکان میں دکانداری کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے پیسہ کماؤ جس طرح سے تمہیں ہمت ہو، پیسہ کماؤ، دھوکہ دو، ملاوٹ کرو، ردی مال بیچو۔ نبی کا طریقہ ہے امانت داری، دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارو۔ نبی کا طریقہ یہ ہے۔ تمہیں کپڑے پہننے ہیں، کھانا کھانا ہے، شادیاں کرنی ہیں، نبی کا طریقہ سامنے رکھ کر کے اسی طرح الا خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آغاز بخاری شریف کے اس درس میں ہم طے کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا رہنا، اپنا بدن سجانا، سب بدن بھی سجائیں گے مگر نبی کے طریقے کے مطابق۔ خصوصاً حدیث پڑھنے والے طالب علم بڑے اہتمام کے ساتھ یہ طے کریں، ایک ایک سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش یہ کریں کہ جب حدیث کے درس میں بیٹھیں گے باوضو بیٹھیں، اور کوشش یہ کریں کہ باوضو ہی پورا درس سنیں۔ استاد بھی کوشش کرے کہ باوضو پڑھائیں، طالب علم بھی کوشش کریں کہ باوضو پورا درس میں رہیں، اور جب بیچ میں وضو کا تقاضا ہو تو اجازت لے کر کے جائیں۔ چنانچہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا اپنے بارے میں کہ ہم نے طے کر رکھا تھا کہ ہم کوئی حدیث بغیر وضو کے نہیں پڑھیں گے، اور جب وضو کا تقاضا ہوتا تھا تو میں اپنے ساتھی کو ہاتھ مارتا تھا، ہاتھ مار کر کہتا تھا کوئی سوال اٹھاؤ جس سوال کے بعد مولانا جواب دینے میں مشغول ہو جائیں گے تب تک میں وضو کر کے آ جاؤں گا۔
چنانچہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے وضو کا تقاضا ہوا تو میں نے اس کا ہاتھ کونی ماری، سوال کرو کوئی، آگے مت بڑھنے دینا تب تک جب تک میں وضو کر کے نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب حدیث پڑھاتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے ان دو میں سے جب کوئی اٹھتا ہے تو دوسرا والا سوال کرتا ہے، اور سوال کر کے تب تک حدیث کو روک دیتے ہیں جب تک وہ وضو کر کے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو ہے ایک دفعہ مجھے وضو کا تقاضا ہوا تو میں نے ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد اس نے کہا حضرت آپ یہ جو فرمایا ہے علامہ ابن حمام نے اس کے خلاف کچھ اور لکھا ہے۔ تو مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا بھائی تمہارے علامہ ابن حمام کے ساتھ میں کب تک لڑتا رہوں گا، آؤ میں تب تک تم کو قصہ سناؤں گا جب تک یہ وضو کر کے آئے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وضو کرنے کے لیے تم سبق کو روکنا چاہتے، یعنی گویا باوضو ہو کر کے سبق پڑھانا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، جن کے عظیم خلیفہ تھے حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ، اور حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ ہی کا فیض یہاں کشمیر میں ہے، جن کے خلیفہ اجل ہیں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور انہی کے خلیفہ ہیں اس ادارے کے ذمہ دار اعظم، اور ایک اعتبار سے ہمارے شاگرد، دوسرے اعتبار سے ہم سے بہت اونچے حضرت مولانا مفتی محمد ایوب شفیانی، وہ بھی حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ تو حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے حالات بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ نے 30-40 سال تک بخاری شریف کا درس دیا، باوضو ہو کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ساتھ میں طالب علم یہ ذہن میں رکھیں کوئی حدیث ہم اس حال میں نہیں پڑھیں گے کہ سبق ہو گیا اور ہم غیر حاضر تھے، نہ اپنے کمروں میں بیٹھیں نہ اپنی چھٹی، بلکہ اس پورے سال میں تو چھٹی لینی بھی نہیں چاہیے، ہر حدیث استاد کے سامنے پڑھنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں سند کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا، وہاں حضرت مفتی شیر محمد علوی جو شاگرد ہیں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرکزہ، تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا حضرت آپ نے تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرکزہ سے حدیث پڑھی ہے، اور وہ شاگرد حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے اور شاگرد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے، تو مجھے بھی حدیث کی اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے کہا ہاں حدیث پہلے سناؤ۔ تو چنانچہ میں نے ان کو حدیث سنائی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو پہلی حدیث، میں نے اس حدیث سناتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحییٰ بن سعید انصاری قال حدثنا محمد بن ابراہیم تیمی قال حدثنا علقمہ بن عباس انہ سمع عمر بن خطاب علی المنبر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال تو مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے بھی اپنی تمام سندوں کی مجھے اجازت دی۔ تو یہ اجازت لینا فخر کی چیز ہے، مگر تمام احادیث ہمارے سامنے گزر جانی چاہیے۔ حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ مرکزہ سے بخاری شریف اور ترمذی شریف اس سال میں پڑھی ہے کہ نہ کسی حدیث کے پڑھتے وقت میں سویا تھا اور نہ کسی حدیث کے پڑھتے وقت میں کبھی غیر حاضر تھا۔ بس ان تمام منتشر امور پر گفتگو کے بعد اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، اور آپ طالب علم میں سے کوئی ایک حدیث عبارت پڑھے گا، اور اسی پر انشاءاللہ یہ مجلس اختتام ہوتی ہے۔ پہلے خطبہ پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد بھی پڑھیں، اما بعد پڑھنا سنت ہے، اور امام بخاری نے آگے باب قائم کیا ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد اما بعد ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ شہادت کے بعد عموماً اما بعد پڑھا کرتے تھے، عموماً۔ تو اما بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اب پڑھیں۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة رحمه الله الجعفي قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفيه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماشاءاللہ، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ شانہ اس درس کو قیامت تک کے لیے جاری فرمائے، اور درس کا انتظام کرنے والے منتظمین، درس کا اہتمام کرنے والے پڑھانے والے مدرسین اور درس میں شریک ہونے والے طلباء، اللہ تمام کے لیے قبولیت کے فیصلے فرمائیں، اور آگے یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رہے. درس کے لیے جتنی صفات اور اوصاف مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ پڑھانے والوں کے اندر بھی وہ صفات پیدا فرمائیں اور پڑھنے والوں کے اندر بھی وہ صفات پیدا فرمائیں. اللہ جل شانہ نے ہم پر جو اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا انعام کیا، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم جیسے چھوٹے، کم علم، کم تقوی والے، طرح طرح کے نقائص اور عیوب والے، اس طرح کی امور کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ تو بہت بڑے اکابرین کا منصب ہے کہ وہ کتابوں کا آغاز کرائیں، وہ کتاب پڑھانے والے ہوں، وہ کتاب پڑھنے والے ہوں. اکابر جب نہیں ہیں تو ہم جیسے چھوٹے. حق بات یہ ہے ہم سب جو پڑھانے والے ہیں وہ تو طالب علموں کی جگہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں. اور اللہ نے اگر یہ احسان ہم پر فرمایا تو اس کا ہمیں شکر پڑھنا ہے، اور اس شکر پڑھنے کے بعد پھر اپنے اندر وہ تمام صفات پیدا کرنی ہے. یا اللہ جیسا ہمیں ہونا چاہیے، حدیث پڑھانے والے کو جیسا ہونا چاہیے، یا اللہ ویسا بننا نصیب فرما. حدیث پڑھنے والوں کو جیسا ہونا چاہیے ویسا پڑھنا ہمیں نصیب فرما. اور پڑھنے والے خاص طور پر سمجھیں کہ آپ حضرات کی زندگی کا اہم ترین قیمتی علمی سال یہ ہے. اس میں صرف آپ کو سننا ہے اللہ کے نبی کا ارشاد اور اللہ کے نبی کا فعل، افعال رسول اور اقوال رسول اور احوال رسول اور حرکات رسول، سکنات رسول، ایام رسول، سنن رسول. ہماری زندگی میں نبی کی سنتوں کی نورانیت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگلی زندگی انشاءاللہ بہت کامیاب زندگی ہوگی. اور ساتھ میں نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایک حدیث کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس عمل کرنے کے ساتھ پھر اس حدیث کو امت تک پہنچائیں گے. پھر دین کے 4 کام ہمیں کرنے ہیں. نمبر 1 دین پر عمل، نمبر 2 دین کی حفاظت، نمبر 3 دین کی حفاظت اشاعت، اور نمبر 4 دین کی تحقیق. دین کی تحقیق کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا ہے اس نئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور اس کے لیے کیسے محنت کرنی ہوگی. تو عمل بالدین، اشاعت دین، حفاظت دین اور تحقیق دین. اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نفاذ دین اپنی ذات پر، اشاعت دین امت کے اندر، حفاظت دین دین کی تحریف کرنے والوں سے دین کی حفاظت، اور تحقیق دین دین کے نئے مسائل کو حل کر کے اور امت کو حل کر کے پیش کرنا. تنفیذ دین، اشاعت دین، حفاظت دین اور تحقیق دین. اللہ جل شانہ ان 4 کاموں کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور اس ادارے کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ادارے کے اندرون اور بیرون سے حفاظت ہو، تمام ضروریات پوری ہوں، اور پڑھنے والے اور پڑھنے والے تمام کو قبولیت نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مفتی شیر محمد صاحب بہت بڑے مفتی ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کا ادارہ ہے، وہاں کے مفتی ہیں، اور وہ شاگرد ہیں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی کے، اور ابھی زندہ ہیں. ابھی میری ملاقات ہوئی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جن حضرات نے حدیثیں اب تک پڑھی ہیں ان تمام حضرات کو میں اپنی ان تمام سندوں کے ساتھ اجازت دیتا ہوں جن سندوں کے ساتھ میں نے حدیثیں اپنے استادوں سے پڑھی ہیں، اور یا جن بزرگوں نے جہاں جہاں بھی حدیث کی اجازت دی ہے، جن میں حضرت مولانا محمد حیات سنبری نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ. اسی طرح سے حضرت مولانا عبد الجبار صاحب اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ مراد آباد میں تھے. اسی طرح سے حضرت مولانا احمد حسن صاحب راجستھان میں تھے. ان کی سند ندوے کے اساتذہ کے ذریعے سے حضرت شاہ اسحاق صاحب تک پہنچتی ہے. وہ سندیں الگ سے میں انشاءاللہ جب ایک جگہ نقل کروں گا تو بعد میں وہ سند کی کاپی بھی آپ کو مل جائے گی، اور جن اساتذہ سے ہم نے حدیث پڑھی. اور ابھی میں نے اجازت لی ہے حضرت مولانا شیر محمد صاحب سے، ان کو اجازت ایک ترکی عالم سے بھی ہے اور ان کے اجازت ایک یمنی عالم سے بھی ہے.
ان تمام سندوں کے ساتھ آپ ان تمام علماء کو جنہوں نے اب تک حدیثیں پڑھی ہیں ان تمام کو اجازت ہے، اور جو طالب علم انشاءاللہ حدیث کی تکمیل کریں گے اس وقت ان کو بھی اجازت دیں گے۔ کریں دعا۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا